طلبہ ساتھی مل جائیں آپس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی اور بڑی سعادت ہے کہ نامور مبلغ اسلام اور مذہبی اسکالر فرق باطلہ کا علمی انداز میں تعاقب کرنے والے حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں. حضرت کا کراچی کا سفر تھا تو ہماری درخواست پر تشریف لائے اور ہمارے خاص ساتھیوں میں سے ہیں. اور جہاں پر اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہے وہاں پر اللہ پاک نے اس نعمت سے بھی نوازا ہے کہ ہمارے اس عالم اسلام میں جو تاریخی اسلامی ممالک ہے جیسے ازبکستان، مصر، ترکی اور دیگر ممالک ہیں، ان کی تاریخ پر ان کو بڑا اللہ پاک نے عبور دیا ہے کہ کس ملک کی تاریخ اور جغرافیہ، اہم مقامات، اکابرین کے مزارات، اللہ پاک نے ان کو بڑا اس میں ملکہ اور عبور دیا ہے. اور اس کا مشاہدہ خود ہم نے بھی کیا. کچھ وقت قبل حضرت ہی کی سرپرستی میں ہمارا ازبکستان کا سفر ہوا جس میں تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمز، نمنگان جانے کا اور وہاں کے مدارس، علماء سے ملاقاتیں، اہم جگہوں پر، تاریخی جگہوں پر جانے کا موقع ملا. تو اندازہ ہوا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو وہاں کی تاریخ پر کس قدر عبور اور گرفت حاصل ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا آئندہ بھی دیگر ممالک کا حضرت مفتی صاحب کی نگرانی اور سرپرستی میں سفر کا موقع ملے گا. تو آج حضرت ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں. طلبہ سے انتہائی قیمتی گفتگو فرمائیں گے اور تمام طلبہ سے میری درخواست ہے کہ انتہائی غور و فکر سے حضرت مفتی صاحب کی گفتگو سنیں. میں اپنی طرف سے حضرت مفتی محمد خالد عباسی صاحب کی طرف سے ادارے کے تمام اساتذہ اور طلبہ کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی انشاءاللہ مختصر تلاوت کے بعد حضرت مفتی صاحب قیمتی گفتگو فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز طلباء اور علماء اکرام، آج یہ میرے لیے سعادت اور خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے اپنے پڑھے ہوئے اسباق دہرانے کی توفیق اور آپ حضرات سے تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو تعارف میں الفاظ استعمال فرمائے یہ حضرت کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے. اللہ تعالی ہمارا حشر، میرا حشر بالخصوص ہمیشہ طلباء کے ساتھ کرے اور ہمیں ان علماء کی مجلس کی حاضری سے کبھی بھی محروم نہ فرمائے. عزیز طلباء کرام، اس وقت کا یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے، ہم نے اس دور کے تقاضوں کو پہلے پہچاننا ہے کہ اس دور کے تقاضے کیا ہیں، آج سے پہلے کے تقاضے کیا تھے. جب تک ہم فتنوں کی چال کو نہیں سمجھیں گے، ان کے طریقہ واردات کو نہیں سمجھیں گے، نہ ہم اپنے عقائد اور اعمال کا تحفظ کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ماتحت اپنی مقتدیوں کا اور عوام الناس کے عقائد کا تحفظ کر سکتے ہیں. اس پر میں آپ کو بنیادی طور پہ ایک اصولی بات آپ کے گوش گزار کروں. 1980 کی دہائی سے قبل، جب تک دنیا کو یہ ٹیکنالوجی کی، الیکٹرانک فتنوں کی لت ابھی نہیں لگی تھی اور دنیا تھوڑی سی تیز نہیں ہوئی تھی، اس وقت کے فتنے اور نوعیت کے تھے. اور 1980 کے بعد جب افغانستان میں روسی استعمار آیا، پھر ایک تحریکات چلی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، اس کے بعد فتنوں کا رخ بھی اور بدل چکا ہے. چونکہ جو سیاسی تحریکات ہیں اس سے مجھے اور آپ کو غرض نہیں، ہمارا کام علمی ہے. علمی اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ فتنوں کا طریقہ واردات کیا ہے. پہلے کے جو فتنے تھے اس وقت ایمان بمقابلہ مادیت تھا، ایمان کے مقابلے میں مادہ تھا، دولت تھی، دنیا تھی. قادیانیوں کو دیکھیے تو وہ پیسے دے کر لوگوں کو خراب کرتے تھے. دوسرے گمراہ لوگوں کے پاس دنیا کی سہولتیں اور آسائشیں ہوتی تھیں. یعنی جو بھی اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف جاتا تھا، یعنی دوسرے بلاک کا حصہ بنتا تھا، جسے شیطانی بلاک بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسے کم از کم دنیا کا کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، صرف آخرت بھی ختم ہو جاتی تھی. آخرت برباد کر کے وہ دنیا کما لیتا تھا. اور جب سے یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، دنیا کی انفارمیشن بہت زیادہ آپس میں شیئر ہونے لگی ہے اور فتنوں نے تیزی پکڑی ہے، تب اب ایمان بمقابلہ مادیت نہیں رہے، اب ایمان بمقابلہ شکوک و شبہات ہے. اور شکوک و شبہات کے کوئی پرائز نہیں ہوتے، مارکیٹ میں کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی. اب پہلے ایمان بیچتا تھا تو بدلے میں دنیا مل جاتی تھی، اب ایمان بیچتا ہے تو نہ دنیا ملتی ہے نہ دین ملتا ہے، اب دونوں طرف سے محرومی رہ جاتی ہے. اب فتنے یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہاری شادی کرواتے ہیں، تم یہ مسلک، یہ فرقہ اختیار کرو، تمہیں مکان دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں. صرف وہ ہمارے دماغوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیتے. اور یہ شخص نسل انسانی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ان شکوک کی بنیاد پر فتنہ بن جاتا ہے. نہ اس کا دین سلامت رہتا ہے، نہ دنیا سلامت رہتی ہے. اس لیے اس دور کے فتنے اس سے زیادہ تیز ہیں. لیکن سر دست ہم جس سب سے بڑے ایشو پر بات کریں گے وہ انکار ختم نبوت کا فتنہ ہے. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس عقیدے کی دین اسلام میں اساسی حیثیت کیوں ہے؟ عام طور پہ جو لوگ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں یا کسی بھی عنوان پہ کام کرتے ہیں، تو جو شخص اس عنوان سے جڑا ہوا نہیں ہوتا وہ اس کی گفتگو کو اس رنگ میں لیتا ہے کہ یہ اس عنوان پہ کام کرنے کی وجہ سے ان میں تھوڑی سی شدت آ گئی ہے، یہ ایسے جیالے ہو گئے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ختم نبوت کے عنوان کا تعلق چونکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب مبارک سے ہے. جب ان کے منصب سے ہے
تو وہ ہستی ہے کہ جن کی عزت معاذ نام مصطفیٰ میری اور آپ کی عزت اور آبرو اسی ہستی کی عزت اور آبرو کے ساتھ ہے. اگر وہ عزت اور آبرو رہے گی تو ہماری عزت رہے گی، ورنہ ہم رہے نہ رہیں ہم سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. انہی کے ساتھ ہماری عزت ہے. اس معاملے میں جتنی بھی حساسیت ہو جائے اتنی حساسیت کم ہے. یہاں پہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی پہلے میں وضاحت کر دوں، پھر میں بتاؤں گا کہ اس مسئلے پہ ہم حساس کیوں ہیں اور اس مسئلے پر حملے عقیدے پر کیسے ہو رہے ہیں، دشمن کا طریقہ واردات کیا ہے اور ہم نے اس کے مقابلے میں کیسے تیاری کرنی ہے. میں مختصر وقت میں ان سب باتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا. عقیدہ ختم نبوت اور نبوت، اس کو سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے، عالم تو میں نے پہلے عرض کر دیا میں طالب علم ہوں تو میں اس طرز پر گفتگو کروں گا. کل آپ گھروں میں بھی جائیں، عوام الناس کو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے بتانا کیا ہے عوام کے سامنے، لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. ایک نبوت ہے اور ایک ختم نبوت ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، نبوت اور ختم نبوت. نبوت کیا ہے؟ یہ جیسے عدالت میں مقدمات چلتے ہیں تو اس میں ایک ضمانت ہوتی ہے، لیکن ایک اس کو کہتے ہیں کچی ضمانت ہے، ایک کہتے ہیں یہ پکی ضمانت ہے. کچی ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ پہ، اگلی پیشی پہ آپ کی وہ ضمانت سلب بھی ہو سکتی ہے، آپ حوالہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پکی ضمانت کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اب آپ ایک قسم کے بری ہی ہیں، اب آپ اوپر قانون کی دستدرازی سے آپ باہر نکل چکے ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نبیوں نے اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی اور ساتھ نجات کی ضمانت دی. کہا مجھ پر ایمان لاؤ گے تمہاری نجات یقینی ہے، لیکن یہ نجات تب تک ہے جب تک مجھ تک، مجھ سے پہلے والوں پر اور میرے بعد فلاں آ رہا ہے اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری نجات ہے. لیکن اگر مجھ پر ایمان لائے، پہلے والوں پر لائے، اور مجھ سے بعد آنے والوں پر ایمان نہ لائے تو تمہاری ضمانت ختم، پھر تم نجات یافتہ نہیں ہو، پھر تم برباد ہو جاؤ گے. ہر ایک نے نجات کی ضمانت دی لیکن کچی ضمانت دی، ساتھ بتا دیا کہ آگے آنے والا اس ضمانت کو سلب کر لے گا. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے نسل انسانی کی پکی ضمانت دے دی. فرمایا اب تمہاری نجات مجھ پر ایمان لانے میں، مجھ سے پہلے والوں پر ایمان لانے میں ہے. اب کوئی ایسا نہیں آئے گا جو میری دی ہوئی نجات کی ضمانت کو تم سے واپس لے لے، سلب کر لے. اب صبح قیامت تک کو نجات ہوگی تو صرف محمد رسول اللہ کی اتباع میں نجات ہوگی. اس کا نام ہے ختم نبوت. ختم نبوت کا مطلب یہ نبوت ختم نہیں ہوئی، تکمیل نبوت. ختم نبوت کا معنی جو مقصد نبوت تھا، جس سلسلے میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے اور تکمیل کا اعلان کر دیے گا. اب کسی نئے قانون تکمیل اور اضافہ، اس میں فرق سمجھیے. اضافہ کہتے ہیں زیادہ تر الاصل، جو اصل سے زائد اسے اضافہ کہتے ہیں، اور تکمیل کے بعد جو اضافہ ہو وہ عیب ہوتا ہے، وہ خوبی نہیں ہوتا. میری یہ 5 انگلیاں ہیں ہاتھ کی اور یہ تکمیل ہے، میرا ہاتھ مکمل ہے. اگر اسی جیسی ایک انگلی ادھر اور ہو تو اسے اضافہ اور زیادتی کہیں گے، اور تکمیل کے بعد زیادتی عیب ہوتی ہے، خوبی نہیں ہوا کرتی. جس کی 6 انگلیاں لوگ آپریشن کرواتے کہ نہیں کرواتے کہ یہ معیوب ہے، یہ ساتھ نہیں رہنی چاہیے، حالانکہ اس میں بھی اسی طرح ناخن ہے، جوڑ ہے اور ہاتھ کو ایک بڑا بنا رہی ہے، ایک اضافی سہولت مل رہی ہے. لیکن اس اضافی سہولت کے باوجود اسے ہاتھ کے ساتھ برداشت کیوں نہیں کیا جاتا کہ وہ تکمیل کے اوپر اضافہ ہے، اور تکمیل کے اوپر اضافہ کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے. تو ختم نبوت یہ تکمیل کا نام ہے، اور اس کے اوپر کسی بھی نبوت کا اضافہ جو اس تکمیل کو عیب دار کرتا ہے. اسی لیے امت کے ضمیر نے کسی بھی درجے میں، کسی بھی لمحے میں کسی کذاب کے لیے گنجائش نہیں رکھی، اس کو قبول نہیں کیا، اس کے لیے کبھی بھی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا. بلکہ ہمارے پیغمبر کی نبوت کے بعد ہر نبوت کو، جو بھی نئی نبوت کا اعلان کرے، اس کو دین میں عیب سمجھا گیا، اس کو کلا کما کیا گیا، جیسے چھٹی انگلی کو ختم کیا جاتا ہے. بس تو یہ دین مکمل ہو چکا، مقصد نبوت پورا ہو چکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جتنا معاملہ حساس ہو اس کی تیاری بھی اسی حساس نوعیت سے کروائی جاتی ہے. اب ایک چیز ہے، اس کا عوام کو جاننا بھی ضروری ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اب زمانے کا امام کون ہوتا ہے؟ ہر زمانے کا امام اس زمانے کا نبی ہوتا ہے، نبی اس زمانے کا امام ہے. اب صبح قیامت تو کیا، قیامت بھی اور اس کے بعد حشر نشر بھی، دوزخ بھی، جنت بھی، یہ سب کچھ جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ رہا ہے. اب زمانہ محمدی زمانہ ہے.
اب ہمارے نبی کا زمانہ ہے، اب اس کے علاوہ اور کسی کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ تو نسل انسانی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا فرض ہے، ہر مسلمان پر اس کا جاننا فرض ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے تکوینی نظام کیسے کیے، جیسے یہ ہوا ہے نا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، تو ہوا کے لیے کوئی زیادہ بل نہیں ادائیگی کرنی پڑتی، کوشش نہیں کرنی پڑتی، تو اپنے نبی کا جاننا بھی اتنا ہی ضروری تھا اہل ایمان کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیسے ادارے بنے، مدارس بنے، یہ تو جاننے کے لیے ہیں ہی۔ اب ان لوگوں کو جو جاہل ہیں ان کو بھی اپنے نبی کی پہچان ہو جائے، وہ کلخانیاں کروا رہے ہیں، محفل میلاد ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اس زمانے کے امام ہیں، چاہے نعت خوانی میں، چاہے نثر میں، چاہے تقریر میں یا تحریر میں، ہر حال میں انہی کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا، تاکہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو اپنے زمانے کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو۔ تو اب چونکہ زمانہ ہی ہمارے نبی کا ہے، جب زمانہ ہمارے نبی کا ہے تو ان کو جاننا بھی ہم سب پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اس لیے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرضیت کے ادائیگی کے لیے آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ پوری دنیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، ان کو سمجھتی ہے، ان کی فضائل سے واقف ہے۔ تو اب اور کسی نے آنا نہیں، اس لیے تکوینی طور پر یہ انتظام کیا گیا کہ لوگ ختم نبوت کی وجہ سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جان جائیں۔ دوسری چیز، ہر امتی کا اپنے نبی سے تعلق ہونا اتنا ضروری ہے کہ جس تعلق کی بنیاد پر وہ اپنی نجات کی امید رکھے، جس تعلق کی بنیاد پر وہ اپنی نجات کی کیا رکھے؟ امید رکھے۔ اس پر حضرات مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہے، استدلال تو ایسے دماغ میں آ گیا ہے، اب اس پر میں عرض کرتا ہوں، غلط ہوا تو حضرات تصحیح فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا کہ تم ایسا کرو، پھر میری بیٹی کو طلاق دے دو، تم ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لو۔ وجہ پوچھی، سبب کیا ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک بستر پر جمع ہو جائے۔ میرے نبی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک بستر پہ ہو۔ فرمایا پھر میری کو طلاق دو، تم شادی کر لو۔ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کینسل کر دیا، حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرات آپ سے کس سے رہنمائی فرمائیں گے۔ اب اللہ کے نبی کی غیرت اس بات کو تو گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی کسی اور کے دشمن خدا کی بیٹی کے ساتھ ایک بستر پر بیٹھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تبرک اگر کسی کے پاس ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات کو گوارا کرے گی کہ جہنم میں اور رسول اللہ کا تبرک کو جمع کر دیا جائے؟ جہنم کی آگ اور رسول اللہ کا تبرک یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پیغمبر کے میں فیض جس بات کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں پھر ایک اور بات کرتا ہوں، پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں تاکہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ ہم مسلمان اس مسئلے پہ حساس کیوں ہیں؟ میں بات ادھوری چھوڑ کر جا چکا ہوں، ذہن میں رکھیے، اس پہ پھر آتا ہوں۔ ہم مسلمان حساس ہیں ختم نبوت کے مسئلے پہ۔ اس حساسیت کی دو وجوہات ہیں، ایک تو ہماری مٹی ختم نبوت کی ہے، ایک ہماری گٹی خاتم النبیین کی ہے۔ ہماری مٹی ختم نبوت کی کیسے ہے؟ کنز المال میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہندوستان پہ نازل کیا، بھیجا، اس وقت انہوں نے تنہائی کو محسوس کیا۔ جب تنہائی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جا کر وہاں پر اذان دو۔ میں اور آپ جس زمین پہ رہتے ہیں یہ عام زمین نہیں ہے، دین اسلام شروع یہاں سے ہوا ہے، مکمل جا کر سرزمین حجاز میں ہوا ہے۔ پہلا نبی بھی اسی زمین پہ آیا ہے، پہلی وحی اسی زمین پہ آئی ہے، پہلی توبہ اسی زمین پہ قبول ہوئی ہے، پہلا اللہ کو سجدہ اسی زمین پہ ہوا ہے، پہلا اللہ کا اعلان اذان اسی زمین پہ بلند ہوئی ہے۔ اور یہ سارے کام دین اسلام کے جو پوائنٹس، بنیادی اینٹیں ہیں، وہ تو ہماری ہی زمین کی ہیں جہاں میں اور آپ زندہ رہ رہے ہیں۔ ہمارے وہ ہندوستان میں آج کل ایک مباحثہ چل رہا ہے نا، ہندو کہہ رہے ہیں مسلمان تو باہر سے آئے ہیں، مسلمان تو باہر سے آئے ہیں، تو یہ ان کا کیا ہے؟ یہ تو مسلمان فاتحین کو، تو اصل تو ہندوستان کی جو پاپولیشن آبادی ہے وہ ہندو ہے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ نظر سے گزرا، انہوں نے فرمایا ہندوستان کی اصل آبادی ہندو نہیں ہے، ہندوستان کا اصل مذہب دین اسلام ہے، ہندو بعد میں آئے ہیں۔ جب آدم اللہ کے نبی ہیں، نسل انسانی کا آغاز ان سے ہو رہا ہے، تو جب نبی اور نسل انسانی کا آغاز سارا کچھ، تو دین اسلام کا آغاز تو اس زمین سے ہے، تو ہندوستان کے اصل وارث مسلمان ہیں، یہ ہندو بعد میں آئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس زمین کی اصلیت کیا ہوئی؟ دین اسلام۔
تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اذان دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا جی محمد کون ہے جن کا آپ نے نام لیا؟ انہوں نے فرمایا آخر ولد کا من الانبیاء، نبیوں میں جو آپ کا آخری بیٹا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اس زمین کو جو شرف حاصل ہے کہ ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کا سب سے پہلے اگر وہ زمین پہ کس نے اعلان سنا ہے تو اس زمین نے ختم نبوت کا اعلان سنا ہے۔ تو اس مٹی کے خمیر میں، جیسے علماء ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا مقدمہ ابن خلدون میں، کہ جو جس طرح کی زمین کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج ویسا ہی ہوتا ہے۔ جو پہاڑی لوگ ہوتے ہیں وہ پہاڑی مزاج کے ہوتے ہیں، سخت جبال، اور جو ریتلے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ریت کی طرح الگ الگ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ذرے لادہ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی کی دوسرے سے بنتی نہیں ہے۔ آپ میں کوئی بکر دریا خان کا ہو تو ناراض نہ ہو، یہ الگ بات ہے، تو یہ میں ضمن عرض کر رہا ہوں۔ تو ریتلے علاقوں کے لوگ ریتلی طبیعت ہے، چکنائی والے ذرا میٹھے اخلاق کے ہوتے ہیں، جو شاداب زمین والے، تو یہ ہر علاقے کی زمین کی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو جس حکنوا صاحب پتہ نہیں کیوں ہنس رہے ہیں، ان کو اپنا کوئی علاقہ یاد آ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب ہم جس مٹی پر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس مٹی کی خصوصیت کیا ہے؟ انہیں ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان سنا ہے۔ یہ ہمارے خمیر میں ہمارے نبی کا آخری ہونا بٹھایا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، یہ ہوئی مٹی کی تاثیر، اور گٹی کی تاثیر کیسے ہوئی؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث بھی ذہن میں رکھنا کہ دو چیزیں ایک بستر پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اس بات کی طرف آؤ، مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ پانی پیا، وہ زمزم کنویں سے، اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اس کو اپنا مبارک لبوں سے جھوٹا کیا اس کو۔ اب ہر صحابی کی خواہش ہے کہ وہ یہ زمزم مجھے ملے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں اس وقت صحابہ کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام 1,24,000 کے قریب وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ اس وجہ سے، میں اس کی اضافی وجہ بتاؤں، اس کی یہ وجہ ہے سابقہ امتوں کو جتنے اللہ نے نبی عطا فرمائے، اس امت کو ہمارے پیغمبر کو ہر نبی کے بدلے میں اللہ نے ایک صحابی عطا فرمایا۔ ایک صحابی دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اب کلوز ہو جائے گی، اب اس کے بعد کوئی نیا اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آنے والا۔ خدا کا آخری پیغام یہ قوم ہے، اس کے بعد دنیا نے کوئی آسمان سے نئی آواز نہیں سننی۔ تو اس تکمیل انسانی، تکمیل دین کے موقع پہ یہ اس قوم کو چاہیے کہ سابقہ نبیوں کی جھلک بھی دیکھ لے، تو سابقہ نبیوں کی صفات والے ایک ایک صحابی اس امت میں اتارے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے اگر سابقہ امتوں میں کوئی حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا میری امت میں اگر کوئی لوط ہے تو وہ حضرت عثمان ہے، اس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اللہ کے نبی ساتھ ساتھ مشابہتیں بھی دیتے رہے۔ پچھلی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے کہ جو دریاؤں کو اور اس طرح احکامات جاری کرتے تھے، تو وہ صرف فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بھی ہے، ویسے بھی جلالی طبیعت ہے۔ حتیٰ کہ اگر پچھلی امتوں میں سلیمان علیہ السلام جیسا کوئی بادشاہ گزرا ہے تو اس امت کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سلیمان علیہ السلام کی کاپی ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کے نسیل ہے کہ زمین وہی انہوں نے بادشاہت، وہی شاہانہ مزاج۔ حتیٰ کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت، یہ خلافت ہے اور ملوکیت الگ چیز ہے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ خلافت کون سی ہے۔ یہ خلافت مہدویت ہے، مہدی خلافت ہے۔ اللہ مجل معاویہ ہادی و مہدی وحدہ بھی، اور فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلافت راشدہ کے بعد خلافت مہدویہ، یہ مہدی خلافت ہے۔ حضرت راشدین میں تو نہیں لیکن مہدیین کے الگ خلافت ہے۔ یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اگلی بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جب دیکھا اور تمہیں حرام رضی اللہ عنہ گھر کھانا کھانے کے بعد فرمایا میرے اوپر علی ناس من امتی یغزون ھذا البحر کانہ ملوک علی الاسرہ، میری امت کا ایک ایسا طبقہ مجھ پہ پیش کیا گیا جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا شاہانہ مزاج پہ خوش ہو رہے ہیں، قوم پریشان ہے کہ یہ تو سارے صحابہ۔ اس کی ایک وجہ تھی، یہ میں صرف علت بیان کر دوں حضرت معاویہ شاہانہ مزاج کیوں رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ بارڈر پہ تھے، ملک شام کی سرحد پہ تھے، اور جو بارڈر پہ ڈھیلے فوجی نہیں رکھے جاتے، وہاں پہ وہ میاں والی کے نیازی اور جو بڑے بڑے قد کاٹ والے ہوتے ہیں نا، وہ واگا بارڈر پہ آپ نے تو دیکھے ہوں گے وہ کتنے قد کاٹ والے ہوتے ہیں، ایسے ایسے ڈولے ان کو جیسے سامنے والے کو کھا جائیں گے۔ اور جہاں مردم شماری کے لیے فوجی آتے ہیں یا مدرسوں کے انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں، وہ سارے جب دمے کے مریض ہوتے ہیں ایسے جیسے نا مریل سے، وہ کیوں؟ یہ ملک کے اندر ہے، یہاں چل جائیں گے، ہر طرح کا فوجی چل جائے گا، لیکن بارڈر پہ ہمیشہ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے جس کی دہشت اور جلالت ہو تاکہ دشمن پہ روک پڑے۔ تو ملک شام یہ سرحد پہ تھا، روم کی سرحد پہ،
تو رومی فوجوں کا خطرہ تو رہتا تھا، تو وہاں پہ ویسا ہی بادشاہانہ مزاج والا صحابی چاہیے تھا. حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، یہ درویش صحابی تھے رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے. تو یہ درویشوں کو مرکز میں اللہ رکھا. جب ان کی خلافت شروع ہوئی تو وہاں پہ اس شخص کو رکھا گیا جو ویسا ہی بادشاہوں والا، وہ روم کے دربار سے نکل کر آئے تو اگر معاویہ کا بھی ویسا ہی دربار ملے. یہ نہ سمجھے مسلمان ڈھیلے ڈالے، بارڈر پہ برابری کی سطح کی ٹکر ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، یہ تکوینی نظام ہے. تو خیر میں ضمن عرض کر رہا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، وہ پینے کی بجائے سب کی طرف دیکھنے لگے. سب حیران ہیں کہ آج کس کی قسمت جاگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کسی صحابی کو دینے کے اپنا وہ لعاب الدہن والا پانی دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تاکہ میرا یہ لعاب الدہن قیامت کی صبح تک میری امت کے پیٹوں میں منتقل ہو جائے. اب مجھے آپ بتاؤ، آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک زمزم نہیں پیا؟ کوئی ایک ہے آپ میں سے؟ کیوں؟ عمرہ سب نے کیا ہے، حج سب نے کیا ہے، تو زمزم سب نے کیسے پی لیا؟ رحمت للعالمین. اللہ نے ایسے نہیں کہا، میرے نبی کی رحمت ہمارے دروازوں پر خود آتی ہے، خود ہمارے گھروں کو آ کر. اب حج عمرہ کوئی کرنے جاتا ہے، آپ کو استاد عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اگر پڑھے طلباء کو بلاؤ زمزم اور کھجورے. یہ کون ہے؟ وہاں سے رسول اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، تکوین کی روح ڈیوٹی لگاتی ہے کہ زمزم لے کر جاؤ، یہ میرا لعاب الدہن میری اس امتی کے پیٹ میں پہنچا دو تاکہ اس کو عقیدے کے طور پر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ میرے پیٹ میں گٹی محمد رسول اللہ کی ہے، رسول اللہ کی گٹی مجھے مل چکی ہے. ہماری مٹی بھی ختم نبوت کی ہے، ہماری گٹی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب آپ بتائیے، ایک بستر پہ تو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک بستر پہ آ جائے. کیا قیامت کے دن رسول اللہ یہ پسند کریں گے کہ میرا لعاب الدہن بھی ایک پیٹ میں ہو اور وہ جہنم میں جلے؟ یہ اللہ اس بات کو پسند کریں گے؟ یہ تو ہماری وہ ایک دفعہ میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت کی طرف بات چل پڑی کہ جب والا سوفا یعطیک ربک فترضی یہ آیات اتری تو غالب امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر تھی، وہ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ارضى واخر امتی فی النار، اللہ کی قسم اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسے نبی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. تو عقیدہ ختم نبوت یہ امت مسلمہ کی وہ وحدت اور وہ اکائی ہے. صبح قیامت تک ہمارے امام ایک رہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری امت قیامت کی صبح تک اپنے نبی کے لعاب الدہن کی گٹی لیتی رہے گی زمزم کی شکل میں. چاہے وہ اب دیکھیں نا، اس مسجد میں پہلے اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ زمزم پی کر بیٹھنا، بیان میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اب آپ سب نے زمزم پیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی کا یہ فیض ہر انسان کی، زمزم کا نہیں کہہ رہا ہوں، لعاب الدہن کا فیض زمزم کے کندھوں پر سوار ہو کر ہر ایک کے پیٹ میں جا رہا ہے، ہر ایک کے پیٹ میں جا رہا ہے، ہر ایک کے پیٹ میں اتر رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ محمد کا امتی ہے، بعد میں چوری نہ ہو جائے، کسی جگہ ادھر ادھر نہ چلا جائے، اس کو گٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے. تو یہ ہمارے نبی نے جو ہمارے اوپر شفقت فرمائی، احسان فرمایا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. اب نبیوں کا آنا جانا اگر یہ لگا رہتا کبھی بھی ایک امت نہ بن سکتی. ہمیں ختم نبوت کی برکت سے ہم وحدت کا ہماری باقی ہے. وحدت تین چیزوں سے ہوتی ہے، امت تین چیزوں سے بنتی ہے. ایک اس کا دستور ایک ہو، نمبر دو اس کی قیادت ایک ہاتھ میں ہو، نمبر ایک اس ساری قوم کا رخ ایک طرف ہو. یہ نہ ہو کہ ایک ادھر آدھے منہ کر کے کھڑے ادھر آدھے کھڑے، ایسے نہ ہو. ساری قوم ایک رخ پہ کھڑی ہو، جب فوج کی صفیں بن رہی ہوں اور ایسے ڈسپلن ہوتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا آدھے فوجی ادھر کو منہ کر کے کھڑے ہو آدھے ادھر کو کھڑے ہو. پوری فوج کا ڈسپلن ہے کہ جدھر ان کو کمانڈ اشارہ دیتی سب کا رخ ادھر ہوتا ہے. امت مسلمہ کی ساری مشرق مغرب شمال جنوب آپس میں فرقوں کا اختلاف ہو جو بھی ہو، ختم نبوت کی برکت سے سب کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، کبھی کسی کا دوسری طرف رخ نہیں ہوتا. یہ ایک وحدت کا رخ جو ہمیں ملا، یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ ختم نبوت کی برکت سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے اور نبی آتے رہتے، کوئی اپنا رخ دیوبند کو بنا لیتا، کوئی بریلی کو بنا لیتا، کوئی قادیان کو بنا لیتا، تو یہ امت ایک رخ پہ نہ رہتی. اس امت کا ایک رخ کھڑے ہونا، ایک ان کا دل کا قبلہ بھی، ان کی پیشانیوں کا قبلہ بھی جب بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے تو یہ امت کی ایک وحدت ہوئی کہ ان کا رخ ایک طرف ہے. پوری امت مسلمہ ایک دوسرے کے اکابر کو مانے یا نہ مانے، تبرہ کرے تنقید کرے اسے قطع نظر، لیکن جس سے بھی پوچھو گے تمہارے نبی کون ہے تو نام کس کا آتا ہے؟ پوری امت جس قیادت پہ متفق ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے. تو اس وحدت قیادت کی نعمت ہمیں ختم نبوت سے ملی. آپ کسی بھی فرقے کی مسجد میں چلے جائیں، ایک ہی قرآن پڑھایا جاتا ہے جو ہمارے نبی پہ اترا ہے،
اور جن کے پاس وہ نہیں ہے وہ ابھی تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ غار سلمان راہ کے سامنے پڑھتے رہیں, ہمیں ان سے غرض نہیں ہے. جو امت کا حصہ ہے ان کے غار میں, ان کے مساجد میں, مدارس میں, گھروں میں, سب کے جس قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. اس کا مطلب ہے پوری امت کا دستور ابھی تک ایک ہے. تو یہ تین وحدتیں ہمیں ملی ہیں عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے. ان تینوں وحدتوں کو توڑنے کے لیے دشمن نے ہمیشہ کوشش کی ہے, کیونکہ امت تب تک امت رہتی ہے نا جب تک اپنی قیادت سے جڑی رہے, جب تک ان کا آئین, ان کا قانون, ان کا دستور ایک ہو, جب تک وہ ساری ایک رخ پہ ہو, تب تک امت ختم نہیں ہوتی, کوئی قوم ختم نہیں ہوتی. تو اب اس کو توڑنے کے لیے پوری دنیا میں کوشش ہوئی, لیکن میں اپنے بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتا ہوں. بر صغیر پاک و ہند میں انگریز 1601 میں آیا تھا, جو ان کا وفد تاجروں کے روپ میں, پہلے خانچہ فروشوں کے روپ میں آئے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں آیا کر یہاں پہ قبضہ کیا. یہ تو خیر تاریخ کی گفتگو ہے, اس لیے تو ہمارا آج موضوع نہیں. اب چلتے چلتے امت مسلمہ کی وحدت کو کیسے توڑا جائے, ان سے نظریہ جہاد کو کیسے ختم کیا جائے. نظریہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے 1870 میں, 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1870 میں جو برطانیہ کا وزیر اعظم بنا تھا بینجامن ڈزرائیلی, اس نے ایک میٹنگ بلائی جس میں مستشرقین کو, بڑے بڑے جو مشرقی علوم کے ماہر لوگ تھے ان کو بلا کر کہا حل نکالو ہندوستان کا, اس کا حل کیا کیا جائے. اس وقت انہوں نے مشورے کے ساتھ اپنے 3 بڑے مرکزی مستشرقین جو علماء تھے, ان کے عیسائیت کے ہمارے علوم سے بھی واقف تھے, ان کو ہندوستان کے دورے پہ بھیجا. ایک جنرل کنزی, ایک ڈبلیو ہنٹر جو پہلے بنگلور کا ڈی ایس پی بھی رہ چکا تھا اور عالم تھا اور یہاں انڈیا میں پہلے ڈیوٹیاں دے چکا تھا. جنرل کنزی, جنرل ڈبلیو ہنٹر اور ایک اور تھا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. یہ 3 آدمی ان کو ہندوستان کے دورے پہ بھیج دیا گیا کہ آپ ہندوستان کا وزٹ کرو. انہیں پورے ہندوستان کا وزٹ کر کے, علماء سے ملاقاتیں کر کے, سب سے معلومات لے کر 1872 میں جا کر برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا. کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے جہاد کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے. ان کی مذہبی کتابوں میں اور ان کے لٹریچر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو یاز الحرب اوزارہا, جنگیں ختم ہو جائیں گی, ہتھیار رکھ دیے جائیں گے. اب عیسیٰ ہی آ کر قوم کے ہاتھ سے تلوار لے سکتے ہیں, ورنہ جنگ جاری رہے گی, یہ لوگ نہیں رکیں گے. ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے لائیں واپس, وہ تو آسمان پہ اللہ کے پاس زندہ موجود ہیں. وہ کوئی الطاف سان تو نہیں ہے کہ لندن سے طیارہ بھیج کر منگوا لو, یا جہاں پر ہے کسی کو انٹرپول کے ذریعے منگوا لو, وہ تو ہماری دسترس سے باہر ہے. اب کیا کیا جائے, ان کا تب تک ایک ڈپلیکیٹ مسیح کھڑا کیا جائے جو جا کر قوم کو کہے اس کے آنے تک ابھی جو مسیح مانو, میں کہتا ہوں جہاد چھوڑ دو اور انگریز کی اطاعت کرو. اب اس شخص کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے جو نبی بننے کے لیے تیار ہو جائے. باقاعدہ پھر سیالکوٹ کی عدالت میں, کچہری میں, وہاں جو سٹی مجسٹریٹ تھا جنرل کنزی سیالکوٹ کے اندر آیا. اس نے ساتھ ڈبلیو ہنٹر کو لے کے آیا, جنرل اے کے کنزی, ڈبلیو ہنٹر, یہ وہاں پر آ گئے. آ کر انہوں نے جن لوگوں پورے ہندوستان سے چن کر 4 آدمیوں کو تلاش کیا جو نبی بننے کی ان کے قوانین کے مطابق, اللہ کے نہیں, ان کے قوانین کے مطابق نبی بننے کی صلاحیت رکھتے تھے, ان کو چن کر لائے اور لا کر ان کو کہا کہ آپ انٹرویو دیں. اب نبوت کے امتحانات شروع ہو گئے کہ پہلے امتحان لو, پھر جو اس امتحان پہ پورا اترا اسے نبی بنائیں گے. اب نبی بنانے کے لیے سب سے پہلے جس شخص کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا اس کا نام تھا سر سید احمد خان. سر سید احمد خان سے کہا گیا آپ چونکہ یہ منکر حدیث بھی تھا, یہ معجزات کا منکر تھا, جنت دوزخ کے وجود کا منکر تھا, فرشتوں کا منکر تھا, کافی ساری بدعات اس میں پہلے جمع تھی. ایک تھوڑا سنو کہ تو یہ نبی بناتے ہیں, تیری پوری گورنمنٹ تیرے پیچھے کھڑی ہوگی, تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر اور تو اس قوم کے اندر ایک انتشار کا بیج بو دے, ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سر سید احمد خان نے کہا میری بدبختی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی جمع ہے, لیکن میں بھی اتنا بدبخت نہیں ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالو. میں ختم نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا, لیکن ایک بندہ بتا سکتا ہوں جو اس کام کے لیے فٹ ہے. اس نے بھی ایک نام دیا. اس کے بعد دوسرا شخص جس کو بلایا گیا نبوت کے لیے وہ کشمیر کا تھا, جموں کشمیر کا مولوی چراغ علی. یہ بھی انتہا درجے کا بے دین تھا, لٹریچر لکھتا رہتا تھا, اور مرزا قادیانی کو سب سے زیادہ علمی سپورٹ کتابیں لکھنے میں اس نے کی ہے. اب یہ مولوی چراغ علی جموی کو بلایا گیا. اس نے آ کر اس نے کہا جی میں سب کچھ کر سکتا ہوں, اور میری خواہش بھی ہے کہ کوئی نبی شبی بن جائے بندہ, اگر اتنا سستا پیکج ہے تو کیا مشکل ہے کہ گورنمنٹ پوری برطانوی پیچھے کھڑی ہے تو میں بن جاتا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے مار دیں گے, میں بزدل ہوں. میری بجائے ایک اور آدمی ہے جو ڈھیٹ انتہا درجے کا ہے, وہ جو کام کر گزرے گا. تیسرا جس شخص کو بلایا گیا اس کا تھا نور الدین نام,
ڈھیرے کا رہنے والا تھا, ریاست کشمیر کا سرکاری حکیم تھا. اس نے بھی اپنا عذر کیا اور ساتھ اس میں پورے تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ انہوں نے نام لیا ایک شخص کا. چوتھا شخص جس کا نام لیا گیا یہ وہی بدبخت تھا جسے دنیا مرزا غلام محمد قادیانی کہتی ہے. اب 1872 اور 73 کے درمیان اس کو تیار کیا گیا, اس کو پوری علمی سپورٹ فراہم کی گئی. تعاون سر سید بھی سے کرتا رہا اور یہ نور الدین تو ویسے اس کا خلیفہ بنا, جموی بھی سے تعاون کرتا رہا. سب کے تعاون کے ساتھ اب 1874 میں برطانوی پارلیمنٹ سے باقاعدہ اس کی نبوت کا لائسنس جاری ہو گیا. اس کی نبوت یعنی جاری کر دی گئی برطانوی پارلیمنٹ سے. اب قادیانی دنیا میں شور کرتے ہیں کسی ملک کی پارلیمنٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرے. ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ہماری نبوت کو پارلیمنٹ بنا دے تو وہ چلتی ہے اور ہماری نبوت کفر کا فیصلہ کرے, یہ نہیں چل سکتا. یعنی یہ ہمارے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سادہ کتا کتا تو اڈا کتا ٹومی ہے, وہ ہوتا کتا ہی ہے, لیکن جب وہ ہمارا غریبوں کا ہو تو اسے کتا کہتے ہیں اور امیروں کا ہو تو اسے پیار سے ٹومی کہا جاتا ہے نا. تو تمہاری پارلیمنٹ فیصلہ کرے تو وہ ٹھیک ہے, اور تمہاری پارلیمنٹ نبی بنا کر بھیج دیا اور ہماری پارلیمنٹ یہ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ کافر ہے. اب ہوا کیا, 1874 میں برطانوی پارلیمنٹ میں بینجامن ڈزرائیلی کی سرپرستی میں مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی بنا دیا گیا. اور اللہ کی سنت پہ قربان جائیں, اللہ کی ترتیب پہ ٹھیک 100 سال بعد پاکستان ہی کی پارلیمنٹ میں اسی کفر کو, اسی قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا. جو کفر پارلیمنٹ سے نکلا تھا وہ پارلیمنٹ ہی میں اللہ نے دفن کروایا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جیسا کفر جہاں سے نکلے اللہ سے وہی اسی طرز پہ مارتے ہیں. اس پر میں ایک اور بات کہتا ہوں, اگر جمعیت علماء اسلام کے حضرات یہاں موجود ہیں ناراض نہ ہو تو ایک چھوٹی سی بات اور بھی کر دوں. اللہ نے اس دور میں اہل علم مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے بڑے بڑے بھی تھے, لیکن اللہ نے یہ کام مفتی محمود صاحب سے کیوں لیا؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی تفسیر میں جو اس نے لکھی ہے اس کے اندر یہ کہتا ہے, یہ آتا نا وہ قوم بنو اسرائیل نے جب ارتداد ہوا تو ان کو کہا فقتلوا انفسکم, تم اپنے آپ کو مارو. تو اس کی تفسیر میں کہتا ہے کہ بنو اسرائیل میں اللہ نے کی یہ ترتیب یہ تھی کہ اس قبیلے کا کوئی بندہ مرتد ہوتا تھا تو اس کی خیر والے جو ایمان والے ہوتے تھے اسی قوم کے بنو اسرائیلی ہی اسے مارتے تھے. اور مارنا کا وہ قتل کرنا نہیں تھا بلکہ قوت دلیل سے قتل کرتے تھے, اس کو دلیلیں اتنی دیتے تھے کہ وہ ہار جاتا تھا گویا کہ وہ مر جاتا تھا. یہ اس نے کہا. اب پھر ساتھ ہی آگے جا کر اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں کہتا ہے کہ یہ ڈیرہ غازی خان, اسماعیل خان اور اوپر جتنے پٹھان ہیں کرے یہ سارے کے سارے بنو اسرائیلی ہیں. سارے کے سارے پٹھان کیا ہیں؟ بنو اسرائیلی ہیں. اب اصول کیا بیان کیا کہ بنو اسرائیل میں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے بنو اسرائیلی ہی مارتے ہیں, اور مارتے بھی دلیل کے ساتھ ہیں, قتل نہیں کرتے تلوار, دلیل سے مارتے ہیں. اور کہا جو جتنے بھی پٹھان ہیں یہ سارے کے سارے بنو اسرائیلی ہیں. اور اپنی کتاب سرما عاریہ چشم میں غالباً اس نے کہا, کہنے لگا کہ میں بھی اسرائیلی ہوں. جب اس نے خود یہ اب سورہ کبرے ملا کر دیکھو, خود اسرائیلی کہا, پٹھانوں کو اسرائیلی کہا, اور اسرائیل کا قانون بتا دیا کہ جو مرتد ہو اسے جو ہدایت یافتہ وہ دلیل سے مارتے ہیں. اب سارے نقشے کو سامنے رکھ کر کہو مفتی محمود صاحب اسرائیلی, مرزا غلام محمد قادیانی اسرائیلی, قوت دلیل سے مفتی محمود صاحب نے مارا کس کو؟ مرزا قادیانی کو. تو ان مرزے ہی کے اصولوں کے مطابق ان کا مرتد اسرائیلی جو تھا اسے ہدایت یافتہ اسرائیلی نے قوت دلیل سے ہلاک کر دیا. اب آپ حیران ہوں گے, یہ دیکھو مرزے نے جیسا طلب کیا اللہ نے ویسا بندہ دے دیا کہ تو اسرائیلی ہونے کا چاہے تیرا دعویٰ جھوٹا ہی صحیح, لیکن تجھے اللہ توڑ کے پورا دے گا کہ ختم نبوت کے منکر کا کوئی قرض اللہ باقی نہیں رکھتے بلکہ توڑ کے پورا قرضہ واپس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں مرزا قادیانی نے جو 84 کتابیں لکھی ہیں نا, اس میں جو روحانی خزائن میں جمع ہے اس کو کل صفحات 13,666 بنتے ہیں کم و بیش. اور جو اللہ جزائے خیر دے مولانا اللہ وسائے صاحب نے امت مسلمہ کی آگے قوت آگے ایک رخ ایک چیز دے رہا ہوں, جو جمع کی احتساب قادیانی کی 60 جلد ہے وہ 39,000 سے اوپر صفحات ہیں. 3 گنا زیادہ سود کے ساتھ قادیانی کو قرضہ واپس کیا ہے, 3 گنا سود کے ساتھ, یہ نہیں ادھار نہیں, نقد اس کو زیادہ واپس کیا ہے. تو اب اس نے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ کیا, اللہ نے مارا. اس پر ایک قادیانی نے میرے سامنے سوال کیا, کہنے لگا کہ وہ مرزا صاحب تو کو تو قتل نہیں کیا پارلیمنٹ میں, یہ تو اس کی امت کو مارا گیا تھا نا, اس کو یعنی دلائل کے اعتبار سے تو مرزا تو بچ گیا تھا. میں نے کہا بنو اسرائیل کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ کہا کہنے لگا سامری نے. میں نے کہا اس کا تو قرآن تھا لا مساس, سامری کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکا تھا, بعد والے مارے گئے تھے. اگر اس بات پر بھی آتے تب بھی بات ٹھیک بنتی ہے کہ تمہارا سامری بچ گیا, وہاں سامری کے ماننے والے مارے گئے, یہاں اصل سامری کو ہاتھ نہیں کو لگا سکتا تھا کہ سکوٹی تھی, تو باقی سامری کی اولاد کیا ہوئی؟
وہ ماری گئی. تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ تو خیر ضمنی باتیں تھیں، میں عرض کر رہا ہوں اس عقیدے کی حساسیت پر غور کرو. 1874 میں مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کا فیصلہ ہوا اور اس نے بتدریج دعوی شروع کر دیے. اور نبیوں کی جو آسمانی سلسلے ہیں ان میں جو بات نہیں ہوتی، نبیوں کی نبوت میں ارتقا نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں، نبیوں کی نبوت میں ارتقا کس کو کہتے ہیں؟ بتدریج نبی بننا، یعنی پہلے کچا نبی ہو، پھر تھوڑا سا پکا، پھر اور پکا. یہ اچار نہیں ہے کہ ڈالا ہوا ہے کچا اچار ہے، پھر پکا ہے، پھر اور پک جائے گا. یہ نبوت ہے. جو اللہ کے ہاں نبی ہے وہ طے شدہ ازل سے نبی ہے، وہ اظہار 40 سال کی عمر میں کرتا ہے. مرزا قادیانی پہلے مجدد بنتا ہے، پھر مسلح بنتا ہے، پھر جو ہے وہ مسلح کل بنتا ہے، پھر پتہ نہیں مہدی، پھر مسیح، پھر مسیح، پھر نبی. ایسی تدریج آپ کو سچے نبیوں کے سلسلے میں نظر نہیں آئے گی. اور نبیوں کی نبوت کبھی دو دھاری نہیں ہوتی، دو دھاری دو شکلوں کی نہیں ہوتی. چلو یہ نہیں ہے تو یہ مان لو، یہ پیکج نہیں ہے تو یہ پیکج لے لو. اب کسی نبی نے آج تک یہ کہا کہ مجھے چلو نبی ماننا چھوڑو تو آپ میری جگہ پہ مجھے پروفیسر کہہ لو، اگر تمہیں نبی کا لفظ برا لگتا ہے تو مجھے محدث کہہ لو، پروفیسر کہہ لو. مرزا غلام محمد قادیانی یہ وہ خود تھا جو اپنی نبوت میں بھی مشکوک تھا. خود جب اس سے عدالت میں سوال کیا گیا کہ تیری وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے، تو انہوں نے نبی کیوں کہا؟ اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں جس نے عدالت میں جواب دائر کیا، کہنے لگا چلو نبی بننے سے چونکہ ہمارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں نبی کو کاٹ کر وہاں پہ محدث لکھ دیا جائے. پتنگ اڑانے والوں کا بکاٹا تو آپ نے سنا ہوگا، یہ نبوت کا بکاٹا مرزا قادیانی متعارف کرا کر میری نبوت کو کاٹا لگاؤ، نبوت کو کاٹا بکاٹا یہی سے نکلا ہے. اب نبوت کو کاٹا لگاؤ اور میرے جو ہے محدث لکھ لو. کیا کبھی کسی نبی نے ایسا کیا؟ آپ بڑے خوش ہوئے اس بات سے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نئی بات آپ کے سامنے آ گئی. لیکن ہماری علمی تیاری کیا ہے؟ چونکہ تخصصات کے طلباء بھی موجود ہیں، اس پر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو اجازت دوں گا اگر طالب علم کو اس کا جواب دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم قادیانی کے دجل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا میرے بعد جو مدعیان نبوت آئیں گے وہ پاگل شاگل سے چھوڑ دینا، فرمایا یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون. وہ صرف عام قسم کے جھوٹے نہیں ہوں گے، انتہا درجے کے فریب کار جھوٹے ہوں گے. اتنا فریب کریں گے کہ تمہاری عقلیں گھوم کر رہ جائیں گی. قادیانی سے بات کرو، یہی بات انہیں کہو کہ مرزا قادیانی جو خود اپنے نبی کو کاٹا لگا دیا، نبی کیسے ہوا؟ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حدیبیہ میں کیا کہا تھا؟ رسول اللہ جو محمد کے ساتھ لکھا ہے اس کو کاٹا لگا دو، ساتھ محمد بن عبداللہ لکھ دو. اگر رسول اللہ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کاٹ سکتے ہیں تو انہوں نے کاٹ دیا تو کیا ہوا؟ اب ہے کوئی آپ علماء کرام مفتیان کے پاس؟ اب دجل سمجھ میں آیا دشمن کا؟ میں شرمندہ نہیں کرتا آپ کو، آپ جانتے ہیں سب کو جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے یہ سمجھ لیتے ہیں نا. تو اب آپ سمجھ لیں کہ دشمن کی چال کو، دشمن اتنا شاطر ہے. اس وقت جو قادیانیت تیاری کر یہ سوال کا جواب دے دے پھر رہ نہ جائے، پھر وہ اشتباہ رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صلح کے لیے یہ لکھا تھا، اپنے منصب کا انکار نہیں کیا تھا. مرزا غلام محمد قادیانی اپنے منصب کا انکار کر رہا ہے کہ میری مراد سے نبوت ہے ہی نہیں، محدث لکھ لیا جائے، میں نے تو اصطلاحاً یہ کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا. اس قول سے یہ قیاس کرنا ہی غلط ہے، یہ ضمنی طور پہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. اب میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں. قادیانیت نام دجل اور فریب کا ہے. قادیانیت کو ہم یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے علماء اکثر ان کی وہ باتیں بیان کرتے ہیں، مرزا قادیانی شلوار الٹی پہنتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. یہ علماء کو یہ باتیں اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، عوام کو تھوڑا سا بتانا ضرور چاہیے. شرح فقہ الاکبر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص مدعی نبوت ہو، اللہ اسے جتنا بھی عقل مند اور ذہین ہو، یہ صفحہ 61 پہ غالباً، جتنا بھی عقل مند اور ذہین ہو اللہ اسے ایسے کرتوت ضرور کروا دیتے ہیں کہ عوامی لوگ جو عوام الناس علم نہیں رکھتے وہ بھی اسے متنفر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ عوام کا عقیدہ بچانے کے لیے ایسے بندوں سے ایسے غلط کام کروا دیتے تاکہ عوام کا عقیدہ اگر علماء نہ پہنچ سکے تو وہ بچ جائے. اس کی ایک مثال، جھنگ کے اندر ایک مرزائی مربی گیا، جا کر کسی کہنے لگا وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کو آپ نبی مان لو. دعوت دی پیچھے تمہید باندھی ہوگی، وہ ہماری مطلوب نہیں ہے، اصل مطلوب پر آئیں. کہنے لگا مرزا صاحب کو نبی مان لو. اس نے کہا آپ کس مرزا کی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو مرزا غیرت مند تھا، ایک مرزا بغیرت تھا، تو آپ کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ اور وہ بڑا حیران ہوا کہ غیرت اور بغیرت یہ دو آپ نے لفظ کہاں سے نکالیے؟ کہنے لگا ایک مرزا صاحبہ والا تھا، وہ غیرت مند تھا، اس کو ایک لڑکی سے عشق ہوا تھا، وہ اتنا غیرت مند تھا اسے لے کر بھاگ گیا. اور دوسرا وہ تھا جس کا نکاح آسمان پر اللہ نے کروایا محمدی بیگم کے ساتھ، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ شادی بھی اس کی کہیں اور ہوگی، بچے بھی اور ہو گئے. یہ سب الہامات سناتا رہا، ذرا بھی غیرت نہیں تھی کہ رشتہ چھڑوا ہی لیتا اس سے. تو کہہ رہا آپ کس کی دعوت دینے ہیں؟ اس بغیرت کی یا اس غیرت مند کی؟ وہ مربی اٹھا کتابیں لے کر چلتا بنا. اب اس جاہل بندے کو بھی پتا ہے کہ یہ اپنے عشق میں کامیاب
کامیاب نہیں ہو سکا تھا. تو ایسے لوگوں کی جو غلط باتیں سامنے آتی ہیں نا، اس طرح کی جو بیہودہ چیزیں، یہ اللہ عوام الناس کے عقائد کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سامنے لے آتے ہیں. ورنہ ان کا جو دجل ہے، ان کا جو فریب ہے، وہ اس درجے کا ہے کہ عوام الناس کو وہ دھوکہ دینے میں ایک منٹ لگاتے ہیں، انسان کی عقل گھوم کر رہ جاتی ہے. اس لیے خدا را علماء کرام اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں. صرف ختم نبوت کی ایک آدھ تقریر تیار کر کے عوام کو سنا دینا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے. ان کی اس دور کی جو فریب کاریاں ہیں، میں نے جب مقدمہ بہاولپور کا میں پڑھا، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ اس دفعہ جو مقدمہ بہاولپور لندن سے شائع، اس کی مکمل احادیث کی تخریج اور تحقیق کا اللہ نے مجھے جو موقع عطا فرمایا، میں نے اس پہ کام کیا. اب میں عرض کر رہا ہوں جو مولانا سہیل بابا صاحب نے شائع کیا اس کی، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مقدمے کو پڑھتے ہوئے جب مرزا قادیانی کی قوت استدلال کو میں دیکھتا تھا تو میں دل سے میرے دعا اٹھتی تھی حضرت کشمیری رحمہ اللہ کے لیے، اور ساتھ میں کہتا اللہ یہ بھی تیری تکوینی حکمت تھی کہ اس دور میں یہ فتنہ اٹھا جب اتنے بڑے جبال علم موجود تھے تو اس فتنے کے سامنے باندھ دیا. آج کے دور میں یہ بہت مشکلیں پیدا کر دیتا ہے، اتنے دجال لوگ ہیں، اتنے بڑا ان کا دجل ہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے دجل کو سمجھنے کے لیے ہم نے قادیانیت کا مطالعہ اس سطح پہ کرنا ہے جس سطح پہ قادیانیت ہمارے مقابلے میں مطالعہ کر رہی ہے. اب پہلے دور کی وہ کاپی پیسٹ سے نکل آئے باہر، کاپی پیسٹ اب نہیں چلے گی. اب ہمیں پوری قوت کے ساتھ ان کے استدلالات کو سامنے رکھنا، ان کے دجل کو سامنے رکھنا، جیسے انہوں نے چال چلی اس کا اسی طرز پر جواب دینا. یہ آج کے دور کی اہم ترین ضرورت ہے. اب قادیانی تو خیر لانچ ہو گئی، انہوں نے تدریج دعوے کیے، اور پھر ہاں میں ضمنی بات عرض کر رہا تھا اس کی نبوت کی جو خصوصیات ہے. مرزا قادیانی کی پہلی خصوصیت تدریج ارتقاء ہے جو سچی نبوتوں میں نہیں ہوتا. دوسری اس کی بیہودہ صفت کہ وہ اس کا یعنی مشتبہ ہونا ہے، نبی اپنی نبوت میں مشتبہ نہیں ہوتا. نمبر 3 قاتل نبوت، نبی نبیوں کے قتل کے لیے نہیں آتے، جبکہ مرزا کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے آیا ہوں. جو قاتل اور دہشت گرد جو ہے وہ کبھی بھی نبوت میں آپ کو نہیں ملے گا کسی نبی نے دوسرے نبی کے قتل کا حکم دیا. نمبر 4 اس کے بعد غلام نبوت، کبھی آپ کو سچے نبیوں کے سلسلے میں ایسا نہیں ملے گا کہ نبی کسی انسانوں کی غلامی کے لیے آئے اور لوگوں کو کہے اس کی غلامی اختیار کرو، بلکہ نبیوں کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ قوموں کو اتنی آزادی دیتے ہیں. اب آپ فرقہ میں پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم یہ جو کتاب جو جزیہ پڑھتے ہیں اس میں غلاموں کے احکام پڑھتے، پتہ نہیں آپ پڑھتے یا نہیں پڑھتے، سنا وہ بھی وفاق نے ختم کر دیا. اب جب غلام رہے نہیں تو پڑھنے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ پڑھا اب غلام کیوں نہیں ہوتے، اب باندیاں کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ باندی پر جا کر تھوڑی سی ایمانی کشش زیادہ ہو جاتی، تو اس لیے پریشانی تھی. یہ بات کیوں ختم ہو گئی؟ اب بات کو سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے غلامی کو کیسے ختم کیا؟ جھوٹی قسم اٹھائی غلام آزاد کرو، بیوی سے اظہار کر لیا غلام آزاد کرو، فلاں کام غلام آزاد کرو. اتنے غلام آزاد کروائے، اتنے موقعوں پہ غلاموں کی آزادی رکھ دی کہ دنیا سے اللہ کے نبی نے غلامی کا وجود ہی مٹا کے رکھ دیا. اس وجہ سے یہ غلامی والا سلسلہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے انگریز کی غلامی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو نبی قوموں کی غلامی کے لیے نہیں آتے، نبی قوموں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لاتے ہیں. تو یہ اس کی نبوت کی وہ بیہودہ خصوصیات تھی جس کی بنیاد پر ان کو لانچ کیا گیا برے صغیر پاک و ہند میں. اس نے اپنا فتنہ پھیلایا، اپنا دجل کیا. اب میرے اور آپ کے کرنے کے کیا کام ہیں؟ میں ابھی آپ سے اصل موضوع پر مختصر بات کو کلوز کرتا ہوں. میرے اور آپ کے جو ہے وہ کرنے کے کیا کام ہیں؟ قادیانیت کے مقابلے میں اس سطح کی تیاری کی جائے اس فتنے کے مقابلے میں. یہ کسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی. ہر چیز کی جماعتی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، ادارے کی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. یہ تمہارے اس پیغمبر کی ذمہ داری ہے جس کی گٹی آپ لوگ لے چکے ہیں. اس گٹی کا حق ہے ہمارے اوپر یا نہیں ہے؟ ہمارے پیغمبر سے ہمارے کتنا خیال کیا؟ ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں پڑھنے والے طلباء پتہ نہیں کہاں کہاں بلوچستان یا سندھ کے دور دراز علاقوں سے ہوں گے، لیکن سب کے پیٹوں تک دنیا کے سارے لذیذ کھانے ایک طرف ہوں. کیا رسول اللہ کا لعاب دہن جیسی برکت کہیں ہو سکتی ہے؟ آج رسول اللہ کا لعاب دہن آپ اور میں ہم پی کر بیٹھے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے. اس کے تقاضے ہم سے، اس کا ہم سے کوئی مطالبہ ہے؟ اپنے اب ضمیر میں جا کر سوچ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میرے پیٹ میں ہے، میں نے رسول اللہ کی گٹی لی ہوئی ہے. اب ختم نبوت کا میں دفاع نہ کروں تو میں کیا کروں؟ میں کتنا کمبخت ہوں، کتنا بدقسمت ہوں اگر میں ختم نبوت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. اب اس ختم نبوت کے کام کو کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کتابوں کا انتخاب کریں کہ ہم نے کن کتابوں کو پڑھنا ہے، کن کا مطالعہ ہم نے
جتنی آپ کو ادارہ اجازت دے. یہ میں اس معاملے میں یہ معاملہ حضرات پہ چھوڑوں گا, لیکن میں کتاب آپ کو وہ بتاؤں گا جو آپ کے نصاب تعلیم میں حارج نہ ہو, نصاب تعلیم کو متاثر نہ کرے, وہ بھی ساتھ چلتا رہے اور ساتھ آپ اضافی ٹائم دینا چاہیں تو یہ دے سکیں. یہ جو خارجی مطالعے کے جن طلباء کو عادت ہوتی ہے نا, عموماً درسی کتابوں کے مطالعے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. میں زندہ مثال تمہارے سامنے ہوں کہ درس نظامی کی کتابوں میں پیچھے ہی ہوتا تھا صاحب سے. کبھی بھی زمانہ طالب علم میں میرا حال اولا والے یا ثانیہ والے سال ایک پوزیشن آئی تھی, اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئی, بس وہ پاس ہی ہوتے رہے, چلتے رہے. لیکن خارجی کتابوں کا یہ تھا کہ میرا خیال ہے کوئی ہزاروں کے لگ بھگ جو ہے وہ کتابیں میں نے دورہ حدیث تک پڑھ لی. درجہ رابعہ تک یہ صورتحال تھی تاریخ کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کی مکمل تاریخ مجھے زبانی یاد تھی, کس سال میں کیا ہوا, کس کی حکومت تھی. خارجی یہ پڑھتے رہنا, البدایہ والنہایہ تو میں نے سال ساری پڑھ لی تھی. تو یعنی اس طرز پہ کتابیں چلتی رہے. ابن خلکان, ابن خلدون میں نے اردو والی پڑھی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ شوق ہوتا ہے اپنا اندر مطالعے کا, جو اب تو خیر موبائل نے وہ بھی چھین لیا ہم سے, اپنے اندر پہلے نمبر پہ مطالعے کا تجسس اور شوق پیدا کریں. چینی کی کہاوت ہے چینیوں کی, وہ کہتے ہیں 3 دن بندہ مطالعہ نہ کرے تو چوتھے دن منہ پھیکا ہو جاتا ہے, پھر گفتگو پھیکی کرنے لگ جاتا ہے. جب آپ مطالعہ کرتے رہیں گے منہ میں ذائقہ رہے گا, گفتگو کے اندر چاشنی اور لذت رہے گی گفتگو مطالعے سے. اور دوسری چیز جو میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ آپ کے سامنے نقل کر دوں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل مردہ ہوتا ہے, اس کی زندگی علم سے ہے, اور انسان کا علم بھی مردہ ہوتا ہے, اس کی زندگی علم مناظرہ اور علم جدل کے ساتھ ہے. جب تک مباحثہ نہ ہو آدمی کا علم نہیں زندہ ہوتا. حضرت قاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی جاتا تھا نا, حضرت دعا کرے ہم بھی مناظر بن جائیں, تو حضرت یہ دعا نہیں کرے. حضرت کیا فرماتے تھے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے پیچھے غیر مقلدوں کو, بریلویوں کو, شیعوں کو, سب کو آپ کے پیچھے لگا دے, آپ خود ہی مناظر بن جاؤ گے. میں آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کو ایمان کی استقامت بھی نصیب فرمائے ایمان پہ, اور ساتھ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں سارے آپ کے پیچھے لگا دیں, پھر آپ کا مطالعہ ہوگا. ایسے تو یہاں کورس ہوا, بیان ہوا, آدھے سن رہے زیادہ کریں گے, جلدی ختم ہو, ہمارے سونے کا ٹائم ہے. لیکن جب آپ کو پتا ہوگا کہ آج آپ نے جواب دینا ہے, آج آپ نے محلے میں جا کر لوگوں کو بتانی ہے بات, کسی کے سوال کا جواب دینا ہے, پھر آپ کو ٹینشن ہوگی. اس ٹینشن بندے کو مناظر بناتی ہے, وہ ٹینشن کتابیں ڈھونڈنے پہ مجبور کرتی ہے. اللہ آپ کو ان علمی ٹینشنوں میں اتنا الجھا دے کہ آپ بہترین مناظر اور محقق بن جائیں. اس کے بغیر آپ نہیں بنیں گے. دعائیں دوسری میں نہیں کرتا کہ آپ مطالعہ کیا کریں, یہ کرتا ہوں اللہ آپ کے پیچھے گمراہوں کو لگا دے, پھر انشاءاللہ تیاری ہوگی. اب اس سطح پہ آئیے, اس دور میں زمانہ طالب علم میں انسان کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو ساتھ عقل کو تیز کرے, مطالعے کا ذوق پیدا کرے اور عقل کو تیز کرے. اس بندے میں ایک شخصیت ایسی ہے جن کی کتابیں پڑھنے سے انسان میں ایک تو مطالعے کا ذوق بھی بڑھتا ہے, ایک عقل بڑی تیز ہوتی ہے. اب عقل تیز ہونے کے نام پہ آپ پڑھ لیں گے یقیناً, اور ہوگی بھی, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. وہ شخصیت ہے علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن. ان کی اللہ نے قلم میں ایسی تحریر, ایسی تاثیر لکھی ہے کہ بندہ پڑھتا جاتا ہے اور اترتا جاتا ہے, اور ایک ایک نقطے پہ انسان کی عقل کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور عقل تیز کرنے کے لیے روایتی زندگی کو چھوڑے. روایتی زندگی کیا ہوتی ہے, صبح اٹھے, ناشتہ کیا, آ کر بیٹھ گئے, درسگاہ میں نہیں. عقل تیز کرنے کے لیے طبا نے لکھا نا, آدمی نے اپنے تو کبھی کبھی اپنی طبیعت سے ہٹ کر کام کیا کریں. آپ مرچوں والا سالن نہیں کھاتے تو کسی ایک ہفتے کے لیے فل مرچوں والا کھائیں, عقل تیز ہو جائے گی. ہمیشہ جوتا پہن کر چلتے, کبھی بغیر ننگے پاؤں چلیں. ہمیشہ آپ رات کو دودھ پی کر سوتے, 2 ہفتے نہ پی کر سوئیں. تو یہ ترتیب جو ہے وہ اپنی عقل کو تیز کرنا, جیسے اپنی طبیعت کے خلاف عمل کرنا. طبیعت کے خلاف عمل کرنے سے بھی عقل تیز ہوتی ہے, اور آپ کی بالکل جو طبیعت کے خلاف انشاءاللہ مطالعہ ہوگا جو آپ نہیں کرتے, آپ طبیعت کے خلاف مطالعہ کیا کریں. خلاف طبیعت, کیونکہ مطالعے کی طبیعت نہیں ہوتی نا علماء کرام کی. تو میں نے ابھی میرے گھر کے نا وہ کتابیں, ایک کمرہ بھر گیا, پھر دوسرا, پھر ایک کمرہ میری بیٹھک بھی تھا, تو اس میں مہمان بھی آتے تھے, تو میں نے ساری عربی کتابیں ادھر رکھ دی. تو مجھ سے ایک مولانا نے پوچھا کہ یار ادھر عربی کتابیں ساری رکھی. میں نے کہا اس لیے رکھی ہیں کہ الحمدللہ علماء بھی نہیں اٹھاتے علماء بھی نہیں اٹھاتے, ان کا یہ فائدہ ہے. اردو تو پھر بھی لے جاتے. اردو ہمارے ہم مانگنے کا کتاب بکھرے موتی دے دو, اور جب خطبات دے دو, جب یہ کتاب دے دو, اچھی کہانیوں والی کتاب دے دو. بھئی یہ آپ کا معیار نہیں ہے, آپ کا معیار سے اونچا ہونا چاہیے. آپ نے فتنوں کے یہاں سے بھی تو اب چھتری میں جو بھی سوال آتا ہے وہ دارالفتہ میں چلا جاتا ہے, آپ کا سازہ حل کر کے بھیج دیتے ہیں. ابھی آپ صاحبان کے نیچے ہیں, مفتیان کرام سے لے کر اعدادیہ تک کے طلباء, ابھی رحمت کے سائے میں آپ ہیں. جب اس صاحبان سے باہر نکلیں گے نا, تیز دھوپ کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر آپ پچھتاؤ گے کاش ہم یہ بھی کر لیتے, یہ بھی کر لیتے. ابھی اساتذہ کی شفقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے مطالعے میں تیزی لائیں. علامہ صاحب کی کون سی کتابیں پڑھنی ہیں؟ علامہ صاحب کی ایک کتاب ہے قادیانیت پہ, 4 جلدوں میں ہے مطالعہ قادیانیت.
مطالعہ قادیانیت، اس 4 جلدوں کتاب ہے، 1500 روپے آپ کا لگے گا، وہ لاہور میں چھپی ہوئی ہے، وہاں سے منگوا، اس کے لگ بھگ ڈاک خط سے منگوا لیں، اس کو بالترتیب پڑھنا شروع کریں، ایسے نہیں کہ متفقہ پڑھ لیں۔ ایک جلد ختم نبوت پہ ہے، ایک جلد حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے، ایک عقائد کے اصول و ضوابط پر، ایک صرف مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، ایک جلد پڑھنی شروع کریں، اور پھر پڑھنے کے ساتھ اس کا مطالعہ، دشمن کے دلائل، اپنے دلائل، ان پہ غور، پورا تدبر کریں۔ اور یہ علامہ خالد محمود صاحب کی کتابیں پڑھنے سے آپ کے مطالعے کی سپیڈ اتنی تیز ہو جائے گی، اتنا ذوق بڑھ جائے گا، اور عقل اتنی تیز ہو جائے گی، پھر آپ کو دوبارہ کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ کون سی کتاب پڑھو۔ ان کے بعد آپ نے مولانا بدر عالم مرٹھی رحمہ اللہ کی کوئی کتاب پڑھنی، لیکن یہ دورے کے بعد والے پڑھیں، یہ اس سے پہلے والوں کے لیے مشکل ہے، وہ ذرا یہ کام نہ کریں، ان کی مباحث سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اب یہ کتاب آپ نے مطالعہ قادیانی کو 4 جلدیں لے لینی۔ پھر آپ جو لڑکے حدیث کی کتابوں کے قریب ہے، حدیث کی کتابوں سے مراد جو جلالین میں ہیں، پھر وہ آگے مشکوٰۃ شریف میں ہیں، دورے میں ہیں، اور افتاح میں، ان جو ہے تخصصات والے، یہ علامہ صاحب کی ایک نئی کتاب آئی ہے، علم حدیث پر عصر حاضر کی جدید مشقیں۔ اس میں حضرت نے تمام مکاتب فکر کا نظریات حدیث کو جمع کیا ہے کہ ہمارا نظریہ حدیث کیا ہے، فلاں کا کیا ہے۔ جب بندے کو سب کا نظریہ معلوم ہو تو گفتگو کرنی آسان ہوتی ہے۔ تو آپ ان کتابوں کو آپ یہ حضرات پڑھیں۔ پھر آپ نے دوسرا اس سے اگلا مرحلہ اپنے اندر، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کبیر والا والے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے سعد کو، بیٹا نسیم حجازی کے ناول پڑھا کرو، اس سے آپ کی اردو ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا اردو ادب کو بھی ٹھیک کریں۔ ہمارے طلباء جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ اردو ادب کے معاملے میں لکھنے میں اور بولنے میں بہت خطا ہو جاتی ہے۔ یعنی تلفظ کی تو خیر ہم اجمی ہیں، ایسے چلے گا، پنجابی کلچر زیادہ یا کسی پہ کوئی رنگ غالب ہوگا، لیکن مجموعی طور پہ صحیح اصطلاحات اور صحیح الفاظ کا استعمال یہ عالم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے وہ تالیفات شیخی والے کتاب شاید کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں، اور اوپر لکھا، چونکہ یہ بھی کینچی سے کتاب لکھتے ہیں، قلم کم ہی ہوتی استعمال یہاں پہ، تو کینچی سے کاٹ کر ادھر سے نا وہ کتاب کا بڑا حجم شائع کر لیتے ہیں۔ تو اس میں لکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پرلے درجے کے ذہین انسان تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیے لفظ ٹھیک ہے؟ یہ مخصوص حضرت مولانا عبد المجید دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پرلا درجہ حقارت اور گھٹیا پانا، یہ پرلے درجے کا نکما آدمی ہے، جس کی تعریف کرنی اسے اعلیٰ درجہ کہتے ہیں۔ تو وہ اعلیٰ کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پرلے درجے کے حضرت ذہین تھے۔ تو آپ علماء بھی ایسے کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ٹھیک کریں۔ اگلی بات، دشمن کی چالوں کو اور دشمن کے فتنوں کو سمجھنے، خود سمجھے اول تو، پھر آپ اپنی عوام ہو، جہاں آپ کا حلقہ احباب ہو، اس کو چلائیں ساتھ۔ ابھی مجھے اس مسجد کی ترتیب کا نہیں پتا، ہمارے سہارنپور کے مدرسے کی ترتیب مجھے جو معلوم ہوئی، دارالعلوم اپنا سہارنپور مظاہر العلوم کا، تو اس میں کہا کہ دورہ حدیث کے طلباء ہیں، اگر وہ 200 ہیں تو مدرسوں نے 200 سائیکلیں فراہم کرتا ہے۔ ارد گرد کی 200 مساجد میں وہ طلباء کی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ تعیناتی ہے، وہ دورہ حدیث والے سال انہوں نے مسجد سنبھالنی، پورے سال کے لیے ایک طالب علم کو ایک مسجد الاٹ کر دی جاتی، جس سے نہ تنخواہ ملنی ہے، کھانا مدرسے سے ہی کھانا ہے، سبق ادھر پڑھنے، 5 وقت وہاں نماز پڑھانی ہے، 2 وقت درس دینا ہے، فجر کا اور عصر کے بعد درس حدیث۔ اب اس طالب علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی زبان کھل جاتی ہے، اسے درس دینا آ جاتا ہے، تقریر کرنی آ جاتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور مقتدیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں تنخواہ امام کی نہیں دینی پڑتی، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، امام کی تنخواہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن ادارے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب بھی مدرسے کے اعلان کرنا ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں، مدرسے میں آج کوئی پروگرام ہے، تو ایک ہی دن میں 200 مساجد کے مقتدیوں کو لے کر وہ ائمہ کرام مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، تو پروگرام کامیاب ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ 200 مساجد کے مقتدی تمہارے ادارے کے ساتھ جڑ گئے، مل گئے۔ اب آپ دورہ حدیث والے اور جو بڑے سمجھدار طلباء ہیں، اس کا آسان حل، ہفتے میں ایک تقریر لکھ لیا کریں، ایک عنوان تیار کر لیا کریں، ارد گرد کی مساجد میں عصر کے بعد جہاں موقع ملے درس دے آیا کریں، اساتذہ سے مشورہ کر رہے ہیں اگر یہ ترتیب آپ کو مناسب لگے۔ ایک تو آپ کے بولنے کی گفتگو کا جو ہے نا وہ انداز ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو بات کرنی آ جائے گی، مساجد میں ارد گرد خیر پھیلے گی، لوگ آپ کے ادارے کے ساتھ جڑیں گے، اور جو خدا کے لیے اسکول و کالج یونیورسٹی والوں سے ہم نے گیپ کھڑا کیا، اس گیپ کو ختم کر دیں۔ یہ ہمارے اپنے ہیں، چوری ہو کر قادیانی لے کر چوری کر کے لے جا رہے ہیں، ہر فرقہ فتنہ لے جا رہا ہے۔ آپ ان کو ایسے وصول کریں جہاں تبلیغی جماعت والے وصول کرتے ہیں، ان اسکول و کالج والوں کو، یونیورسٹی والوں کو قریب کریں، پھر یہ انشاءاللہ العزیز یہ فتنے دم توڑ جائیں گے۔ جب تک یہ اہل حق کے ساتھ ان کا ربط نہیں ہوگا، یہ فتنے اسی طرح پھیلتے رہیں گے اور ہمیں تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ اب اگلی بات، اب یہ تو عنوان اتنا لمبا، جتنا بھی اس پہ بولتے چلے جائیں چلتا جاتا ہے۔ میں نے وائٹ بورڈ آپ کے لیے منگوایا۔ ہمارے طلباء کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنی فائل کیسے تیار کریں۔ آپ زمانہ طالب علمی میں ایک ڈائری ضرور لیں، ہر درجے میں ایک کتاب رکھیں، اور اس کے اندر ایک خالی کاپی رکھیں، اس میں اپنی حد بندی کریں، اپنے عنوانات کی حد بندی کریں، پڑھتے ہوئے 20 دلائل۔ ابن ماجہ کا میں نے 24 دن میں مطالعہ کر کے 350 فقہ حنفی کے مسائل کا استخراج اسے کیا تھا کہ فقہ حنفی کے یہ مسائل ابن ماجہ کی یہ
अहादीस ये हमारे दलाइल बनते हैं। ये कोई ऐब की बात थोड़ी है कि दूसरे मुहद्दिसीन नहीं करते। अगर ये तो हमारी है ना कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह दोनों तरफ के दलाइल लिख रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी दोनों तरफ के और इमाम बुखारी अपनी ही तरफ के लिखते हैं, तो हमें इतराज़ तो नहीं है ना, वो लिख सकते हैं हम भी लिख सकते हैं। तो ये हुम रिजाल व नहनु रिजाल, तो आप इस तर्ज पे हमें अपनों से नहीं बल्कि दुश्मन की चालों को समझने के लिए, अपने मुताले को महफूज करने के लिए, जो बंदा अपने मुताले की तलखीस करने का आदी बन जाए, मुताले का खुलासा निकाल कर लिखने का आदी बन जाए, जिसका मुताला पूरी जिंदगी नहीं भूलता। मेरे गाल पर पता नहीं कितने रजिस्टर पड़े हुए हैं, आप तो कहिए कि वो रोशनाई फैल गई आपस में, वो पसीना आने की वजह से किताबों को अब तो कई काबिल इंतफा भी नहीं रहे। अब मैं एक नजर मारता हूं, मुझे पूरी किताब याद आ जाती, पूरी किताब 3 सफे में मैंने उसका खुलासा निकाल के रखा हुआ है। वो एक दफा नजर मारी सारा याद आ गया, कहां कहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपने अपने मुताले को महफूज करना है। इस पर मैं आपको कुछ ना एक तरीका बता देता हूं। एक होता है दुश्मन की दलील। आपने एक मिसाल कादियानी थी को ले, कादियानी पर आप हजरात, चूंकि हमारी तरबीती नशिस्त है, इस हवाले से गुफ्तगू हो सकती है, आपका वक्त ज्यादा तो नहीं लग गया। अब तरबीती आप इस मामले में कादियानी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कादियानी एक दलील पेश करते हैं, आपने उस दलील के जवाब सोचने हैं, अपने दिमाग से सोचने हैं। कादर की किताब, जिस बात को आपने जवाब तैयार करना है उसको पहले अपने दिमाग के ऊपर तारी करें। कई बार मुत्तफा करें, चलते चलते उस्ताद जी वुजू कर रहे पूछ लिया, ये जवाब नहीं है। चलते चलते किससे पूछ लेना, फोन करके पूछना, मसले का हल नहीं है। सवाल आलिम को उस वक्त करना चाहिए जब उसकी अपनी सलाहियतें जवाब दे जाए, जब उसकी अपने तमाम सोर्सेज खत्म हो जाए। जाहिल को तो है ना, जब मसला पेश आ जाए सवाल करो। आलिम के लिए मैं इतनी जल्दी सवाल की मैं जायज नहीं समझता कि उसको मसला पेश आया फौरन जाकर किसी पूछ लिया। किताबें आपके पास हैं, लाइब्रेरी आपके पास है, आलिम आप बन रहे हैं, पढ़ आप रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी आप हैं। जब तक आप अपने सवालात को खुद हल करना नहीं सीखेंगे, हल करके अपने उस्ताद को चेक करवा ले, उस्ताद जी ये सवाल है और ये इसका मैंने जवाब सोचा है, आप इसमें तस्दीक फरमा दें, ये तो है अक्लमंदी। लेकिन होता क्या है, मैं दुश्मन की चाल बताता हूँ। गैर मुकल्लिदीन है ना, इनके आमी आदमी से भी आप बात करो, कहता लाओ तक किस मानी को मैं बात करता हूँ। कम वक्तों को देखो कि यानी कहाँ गिट्टा और कहाँ ये बरबिट्टा, कैसी सोच है। लेकिन वो कहता लाओ जी मैं बात करता हूँ, और वो इतना उसको अपने आप इतना इतमाद है, इतना रसूख है, उसको परवाह ही नहीं है कि बड़ा या छोटा करे, किसी को लाओ सामने बात करने के लिए तैयार हो। और काम क्या करता है, दुकान पर रेडी के ऊपर फल फरोशी कर रहा है और बना हुआ मुहद्दिस उल असर और फकीह उल असर, कहता लाओ किसी को। और हमारा हाल ये होता है, बाहर एक आमी सा आदमी आया, उसने आकर सवाल किया है, फिरका वाराना सवाल था या कोई भी ऐसा मसला था, हमारे तखस्सुस का तालिब इल्म भी मौलाना कासिम साहब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, उस्ताद जी ये मसला पूछने के लिए आया। उस्ताद जी के पास छोड़ा, इतना भी इकराम अकाबर जायज नहीं है कि उनको तकलीफ देकर आप इकराम करो। ये इकराम नहीं है, ये अजियत है। ये काम आपके हल करने का था, उस्तादों तक बात पहुंचने ना दो। उस्तादों तक तो बात तब पहुंचे जब आपके सर से ऊपर चली जाए। लेकिन हमारा इल्म इसलिए नाकिस रह जाता है, हम हर बात बड़ों की तरफ फेर के निकल जाते हैं, हर बात बड़ों के खाते में पहुंचा कर निकल जाते हैं। खुद मुताला, खुद तहकीक, खुद जवाब दो और अपने जवाब को उस्तादों से चेक करवा लो। उस्ताद को मजबूर ना करो कि हर मामले में आ गया। कब तक इनको साथ लेकर चलोगे? जब यहां से बाहर निकलोगे इनके अपनी फिर कहेंगे उस्ताद जी लगता अब हमें भूल गए, हमारा फोन नहीं उठाते, हमारा फोन नहीं उठाते, उस्ताद जी हमें भूल गए। भूल नहीं गए, उनके और बच्चे हैं, उन्हें और कौम तैयार करनी है। आपने ज़माना तालिब इल्मी में क्या किया? खुदा के लिए अपनी हैसियत को पहचाने। अपनी ज़माना तालिब इल्मी में अपनी हर दर्जे में आपकी अलहदा डायरी बननी चाहिए, अलहदा किताब होनी चाहिए, उसमें लिखने का अंदाज जो है वो आप अपने तौर पर उसको सेटिंग कर लें। अभी आप मिसाल के तौर पर देखिए, आप एक उन्वान पे खत्म नबूवत पे लिख रहे हैं और खत्म नबूवत पे आपने एक कापी आपने ली है, उस कापी का एक सफ़ा आपने इसको मुख्तस कर दिया एक हिस्से को कि ये पहला हिस्सा है, ये खत्म नबूवत के लिए होगा। खत मेरा वैसे ही काफ़ी गंदा है लेकिन इस पर मजीद होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये दूसरा हिस्सा यानी एक कादियानियों के बारे में आपने जब भी कोई कापी बनानी है ना, डायरी बनानी है, उसके 5 हिस्से करने हैं। कादियानियों की सारी मबाहिस 5 उन्वानात पर घूमती हैं। इजराए नबूवत यानी खत्म नबूवत का इनकार, नंबर 2 वफात मसीह, नंबर 3 ज़हूर महदी, नंबर 4 मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी और नंबर 5 उनकी इबारतों की तहरीफात तजादात जो उसकी ज़ात के मुतल्लिक़ हैं, ठीक है। आपने अपनी कापी के 5 हिस्से कर लेने, उसके सफ़ात गिनने। मिसाल के तौर पर 250 सफ़ात की आपने कापी ली तो हर उन्वान के लिए 50-50 सफ़ात मुख्तस करके उसके शुरू में इंडेक्स के 3-4 सफ़े छोड़ दें कि आपने नंबर भी दे दें सफ़ात का। ये महफूज करने का तरीका जैसे किताब होती है कि आपको जब भी याद हो कि मेरी डायरी में किस सफ़े पे ये बात लिखी हुई आप निकाल सको, यानी आपकी अपनी तसनीफ इंडेक्स बनेगी। खत्म नबूवत पे आपने एक आयत लिखी
وہ آیت ہے، کوئی قادیانی کون سی آیت پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر، آپ کو علماء کرام میں کسی کو یاد ہو؟ میں حافظ نہیں ہوں، آپ میں سے کوئی حافظ کسی کو کوئی آیت یاد ہو جو قادیانی اجرائے نبوت میں پیش کرتے ہیں؟ جی اگر پیش کر دی تو پھر جواب تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ جی وہ آیت ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کس طرح ہے؟ اس کو تھوڑا کوئی حافظ پڑھ کر سنائے ذرا پیچھے سے۔ من یطع اللہ ورسولہ، چلو جی وحسن اولئک رفیقا، اتنا تو یاد آ گیا نا، یہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلے یہ جو آیت ہے نا آپ نے اپنی ڈائری پہ لکھ دی، اس آیت کو آپ نے لکھا، اس میں پیچھے مع النبیین والصدیقین والشہداء، اب لفظ مع قادیانی اس کی لغات اتنی زیادہ پڑھاتے ہیں، وہ مفردات سے امام راغب اصفہانی نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، وہ اتنی ہے کہ آپ کے سامنے جب بیٹھیں گے تو آپ کا دماغ گھما کے رکھ دیں گے کہ میت سے مراد ان کا ساتھ ہونا ہے، اتحاد ہے، یہ مراد ہے، وہ بھی نبی بن جائیں گے، جس نے اطاعت کی اللہ کے اس کو رسول کی وہ نبی بنے گا، صدیق بنے گا، شہداء بنے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو کہہ رہے قیامت کی صبح تک اطاعت کرنے والے باقی ہیں، جب باقی ہیں تو نبی بھی بنے گے، صدیق بھی بنے گے، شہداء بھی اور صالحین بھی۔ اب جب آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنے دماغ سے سوچو اس آیت کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں، پہلے اپنی ساری، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جب کسی رہنمائی کے بغیر بندہ جواب سوچتا ہے نا تو خطا کر جاتا ہے۔ پہلے آپ اس کے بارے میں اپنے اکابر کا لٹریچر پڑھو کہ ہمارے اکابرین نے اس کے کیا جوابات دیے، ان جوابات کی روشنی میں آپ اپنے جوابات تیار کرو۔ اب قادیانی مستدل، اب اس کے لکھے قادیانی مستدل، ایک یہ قادیانی مستدل ہے۔ اچھا انہوں نے کیا استدلال کیا؟ نمبر 1 استدلال لفظ ما، نمبر 2 ٹھیک ہے نا اطاعت، یعنی اطاعت سے نبوت ملتی ہے۔ اچھا نمبر 3 انہوں نے یہ ان کی کتابوں میں مستقل استدلالات موجود ہیں، لیکن میں صرف مثال دوں، سابقہ انبیاء، سابقہ دور انبیاء، سابقہ دور انبیاء میں کیا اطاعت سے نبوت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی، اس کے بارے میں قادیانی موقف کیا ہے۔ پھر عورتوں کی نبوت، عورتوں کی نبوت، عورتوں کو بھی کیا اطاعت سے نبوت ملے گی یا نہیں ملے گی، چونکہ قادیانی جب اجرائے نبوت کر رہے ہیں تو عورتیں بھی تو اطاعت کرتی کہ نہیں کرتی، تو عورتوں کو نبوت ملے گی یا نہیں ملی۔ اب یہ آپ نے 4 باتیں قادیانی کو مستدلات سے باحوالہ لکھ دینی، یہ روحانی خزائن میں ہے، یہ مثال کے طور پر انجام آتم میں ہے، یہ جو ہے وہ ان کی سرما آریہ چشم میں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ بات ان کی لفظ ماں کی بحث جو ہے وہ قادیانی پاکٹ بک میں ہے۔ آپ نے سب کے باحوالہ لکھ دیا، یہاں تک آپ کا تھا وہ قادیانی مستدل، ٹھیک ہے؟ آپ کے دماغ میں قادیانی کا سارا اعتراض آ گیا۔ اب قادیانی وہ کہتے ہیں نا گدھا چاہے امریکہ کا ہو یا ازبکستان کا، حضرت آواز اسی جیسی ہوتی ہے، ایسی ہے نا، تو گدھا ہر ملک کا ایک ہی طرح آواز دیتا ہے۔ قادیانی جہاں کا بھی ہو، جتنا بھی محقق ہو، جو بھی پڑھا لکھا، دلیلیں وہی ہوتی ہیں جو ان کی پاکٹ بک میں لکھی ہیں، وہی ہوتی ہیں جو ان کے جو ہے نا وہ اللہ جلندری نے لکھی ہے، ساری باتیں ان کی وہی ہوتی، لیکن آپ نے پورا ان کا خلاصہ نکال کر پورے سوال کا چاہے ایک صفحے پر آئے آپ نے خلاصہ لکھ دیا کہ قادیانی جب حسن اولئک رفیقا والی آیت سے بحث کرتے ہیں تو پہلے لفظ ماں کی لغوی صرفی نحوی تحقیق پر بات کریں گے، پھر اطاعت کو نبوت کے اجرا کا ذریعہ بتائیں گے، پھر سابقہ انبیاء کی اور اس امت کی خصوصیت بتائیں گے کہ پہلی امتوں میں اطاعت سے نبوت نہیں ملتی تھی، اس امت میں اطاعت سے نبوت ملتی ہے، پھر عورتوں کو نبی کیوں نہیں ملتی نبوت، اس کا وہ قادیانی کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جب سارا خاکہ دماغ میں آپ کے بیٹھ گیا، اب آپ کے اوپر یہ پریشانی طاری ہوگی کہ نہیں کہ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ جب سوال اچھی طرح دماغ میں آئے نا پھر جواب دینے کو جی چاہتا ہے بندے کا، جب سوال ہی دماغ میں نہیں آ رہا تو جواب کیا دینا ہے، جب سوال پیدا ہوگا تو جواب پیدا ہوگا۔ اللہ کرے آپ کے دماغ میں اتنے اشکالات اٹھے کہ آپ ان کو جواب ڈھونڈیں، ٹھیک ہے نا، میں ادھوری دعا نہیں کرتا کہ صرف اشکال اٹھتے رہے اور جواب نہ ملیں، جواب بھی ملیں لیکن آپ کے اپنے دماغ سے، اساتذہ سے نہیں، اپنے دماغ سے آپ دماغ کو کھپاؤ۔ اب جب آپ اس آیت کے مستدل میں اب آپ نے جوابات، اب کسی کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا تو بتائیں، میں اس کو زینت بناؤں اس کی، بتائیں کوئی ساتھی جھجکے نا، اگر اساتذہ کی طرف سے اجازت ہے نا طلباء کو، جی بھی کسی ساتھی کے ذہن میں اس سے کوئی جواب آ رہا ہے تو وہ جواب دے۔ مولانا حق نواز صاحب کوئی جواب عنایت فرمائیں۔ اب سوال ہی سمجھ رہے ہیں، سوال سمجھنے کی سپیڈ اتنی سلو ہے۔ جی بھی کس ساتھی کے ذہن میں کوئی بلا تکلف کوئی جواب ذہن میں نہیں آ رہا، یا آ نہیں رہا یا شرما رہے ہیں بھائی، اب بے تکلف مجھے اپنے سے الگ نہ سمجھے، میں یہیں کا طالب علم ہوں، یہ سمجھ لیں آپ سے مذاکرہ ہو رہا ہے، فرمائیں ابھی
جی کوئی جواب؟ مجھے کچھ حوصلہ افزائی کریں کہ تاکہ میں بات کو آگے چلاؤں. حضرت یہ المیہ ہمارا پورے ملک کا ہے. یہ ہمارا درس نظامی مکمل ہوتا ہے اور فتنوں کے بارے میں ہماری تیاری نہیں ہوتی. اس وقت ہم فقہ پہ تو زور بہت دیتے ہیں لیکن ہم فتنوں پہ زور نہیں دے رہے. اور اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں. نام آپ نے سنا ہوگا مولانا مسعود اظہر صاحب جو انڈیا میں بھی گرفتار رہے تھے. وہ کہنے لگے ادوا خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ان کا مفہوم میں کلام کا عرض کرتا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسا گناہ جو ہم کرتے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو وہ بتا دیں. تو میں الفاظ کا خلاصہ بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میرے صحابہ سے محبت کرتے ہو, میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. اپنے بچوں کا نام میرے بچوں کے نام پہ نہیں رکھتے. تو یہ غم عرض کی عالمی ہے. تو جیسے وہاں پر ہماری یہ خامی تھی کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, یہاں ہماری یہ خامی ہے کہ ہم فتنوں سے اتنی نفرت نہیں کرتے. ہماری فتنوں سے نفرت کرنا, اس بارے میں ہمارا چکنا رہنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے اب بات کو سمجھیے, میں اس قادیانی مستدل پر بات کرتا ہوں. اب پہلے نمبر پہ یہ دیکھو, مرزا قادیانی کی کتاب برکات الدعا, ٹھیک ہے, روحانی خزائن کے اندر یہ موجود ہے غالباً 6 نمبر جلد میں. اچھا, برکات الدعا کے اندر مرزا قادیانی نے معیار لکھے ہیں تفسیر کے. معیار تفسیر, پہلا معیار اس نے یہ لکھا ہے, معیار اول قرآن, تفسیر القرآنی بالقرآن. ٹھیک ہے, تفسیر القرآنی بال, پہلا معیار کیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. اور کہہ رہا ہے قرآن جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کی خود کہیں وضاحت کر دیتے, پہلے باہر جانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے, وحسن اولئک رفیقا, یہ نبیوں کے ساتھ اچھی رفاقت ہے. رفیق ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود نبی بن جائے. ٹھیک ہے, اب میں مولانا حق نواز صاحب کے اس وقت ہم رفیق ہیں, ہم سارے اس وقت ایک مجلس میں رفیق کٹھے بیٹھے, تو کیا اس کٹھے بیٹھنے سے ہم سب کا درجہ برابر ہو گیا؟ اساتذہ اساتذہ ہیں, ہم طلبہ طلبہ ہیں, ہمارا فرق اپنی جگہ ڈفرنس برقرار رہے گا, لیکن پنکھے کی روشنی ہوا سب کو برابر آ رہی ہے, مسجد میں سب برابر بیٹھے ہیں, روشنی سب کو برابر ہے. تو یہ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت کے اندر وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, حسن اولئک رفیقا, یہ بہت اچھی رفاقت ہے. جب قرآن وضاحت کر رہا ہے تو مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے اس سے مراد رفاقت ہے, اجرائے نبوت نہیں بنتا. تو اب پہلی بات قادیانی کو مستدل کیا ہو گیا؟ باطل. من نبیین و صدیقین و شہداء, اس سب پر جو الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ استغراق کا. کون سا الف لام ہے؟ استغراق کب ہوگا؟ جب تمام نبی, تمام صدیقین, تمام شہداء, تمام صالحین کہیں اکٹھے ملیں. یہ تو صحابہ کو بھی یہ شرف نہیں ملا. صحابہ کو شرف نہیں ملا کہ سارے نبی صحابہ کے دور میں تھے. تو ان نبیین میں سے صحابہ کو بھی تو ایک ہی نبی ملے نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو ان نبیین کا جو اطلاق ہے, کم از کم جو جمع تمام افراد کا احاطہ کیے ہوئے, اور جو اسی صورت میں ممکن ہوگا جب جنت میں جائیں گے. جنت میں تو سارے اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ان نبیین کا الف لام, اور شہداء کا الف لام, اور صالحین کا الف لام, یہ سب بتا رہے ہیں کہ سب کو رفاقت کہاں پہ اکٹھی ملے گی. تو اس سے دوسرے الف لام سے پتہ چلا دوسرا جواب کہ جہاں سے مراد جنت ہے. مرزا قادیانی نے دوسرا اصول معیار تفسیر کا معیار جو دوسرا بیان کیا وہ کہا تفسیر رسول اللہ تفسیر کریں. اب رسول اللہ تفسیر کریں, اس کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر دیکھی, تفسیر تبری, ٹھیک ہے, تفسیر سالبی, اور اسی طرح تفسیر اپنا امام رازی. ہم نے 8-10 میں نے تفسیر کو دیکھا, سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. ایک صحابی تھے وہ بڑے غمزدہ بیٹھے تھے, آپ سے پوچھا کہ غمزدہ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول آپ تو جنت میں جائیں گے, اعلیٰ ترین درجوں میں چلے جائیں گے, تو ہم تو یہاں تو آتے تو روز آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, جب دل بے چین ہو تو آپ کو جنت میں ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, حتیٰ کہ یہ آیات اتری حسن اولئک رفیقا. تو آپ نے فرمایا اس صحابی کو بلاؤ, اسے خوشخبری دو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے, تم جنت میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کر دی کہ حسن اولئک رفیقا, اور اس آیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے, دنیا کی رفاقت ہے, دنیا میں درجوں کا ملنا نہیں ہے. تو یہ سارے جوابات 10-15 جوابات بنتے ہیں, میں سارے دینا مقصد نہیں, بتانا مقصد ہے. آپ نے اپنی ڈائری پہ نمبر 1 یہ دینا صاف کرنا, یہ صاف کر نیچے والا. آپ نے اپنی ڈائری پہ بالترتیب جوابات لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, یہ تو میں نے ان کے سوال کے بعد آپ کا جواب نمبر 1. اچھا, جواب نمبر 1 آدھے صفحے پہ پورا ہو جائے, اگلا آدھا صفحہ مہربانی کریں چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, خالی, کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد آپ کو کوئی اور جواب ذہن میں آ جائے, مہینے بعد اور جواب ذہن میں آ جائے. تو آپ کی ڈائری میں تدریج رہنی چاہیے. نبوت میں تدریج نہیں ہے, علم میں تدریج ہے, اس کو آپ بڑھاتے رہیں. آدھے صفحہ باقی بچتا آدھا چھوڑ دیں. اگر ایک صفحے پورے پہ ایک جواب آ گیا تو اگلا صفحہ خالی چھوڑ دیں. وہ کیوں خالی چھوڑنا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کسی اور عالم سے ملیں, بات کریں,
کریں تو وہ عالم آپ کو کوئی اور جواب دے دے تو آپ کی ڈائری میں اس کا اضافہ ہو سکے. تو ایک جواب، پھر جواب نمبر 2 دوسرے صفحے پہ، 3 تیسرے صفحے پہ، 4 چوتھے، 10 جوابات آپ کے ذہن میں آئے تو 10 صفحات آپ نے اس پہ خرچ کریں گے نا. اب یہ ایک ڈائری ختم نبوت پہ اس طرح آپ نے تیار کی، ایک بحث پوری، اب ختم نبوت کی بحث کو آپ نے پڑھنا ہے. اب جب یہ آپ اس طرز پہ کریں گے، آپ کو کسی کو باہر سے مناظر منگوا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی لائبریری، آپ کے اساتذہ، آپ کی کتابیں آپ کو اتنی رہنمائی کر دے گی کہ آپ کو ہر فتنہ کا حلوہ لگے گا. آپ کا جب خود مطالعہ ہو نا، جب بندے کو اپنے دلائل پر عبور ہو تو پھر سوالات اور جتنے بھی مشکل ہوں وہ بندے کو نا غلام لگتے ہیں کہ یار یہ سوال پیش دیر سے کیوں کر رہے ہیں، میں تو پہلے جواب لے کر بیٹھا ہوں. اور جب تک مطالعہ نہ ہو، تیاری نہ ہو، بندہ کہتا ہے الحمدللہ ہمارے اکابر کا یہ مزاج نہیں ہے، پھر یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس طرح کے سوالوں کا جواب دینا ہمارے اکابر کا مزاج ہے. اس پر ایک لطیفہ سناؤں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے کسی طالب علم نے سوال کیا، استاد جی ہم کہتے ہیں قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. ڈاکہ تو حصی چیز میں ہوتا ہے، جب حصی چیز میں ہوتا ہے ڈاکہ تو اس میں ختم نبوت تو حصی چیز نہیں ہے. حصی تو یہ حصی ہے اٹھا کر کوئی بھاگ گیا، تو ختم نبوت تو اللہ کے یہاں لکھا ہوا ایک منصب ہے. اس منصب پہ قادیانو ڈاکہ کیسے ڈال لیا؟ اس کا جواب دینا چاہیے تھا. تو آج وہ مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے آگے سے جواب دینے کی بجائے، یہ چونکہ لا چالا میں اس لیے اشارتاً انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا بھئی یہ قادیانی ہمارے نعروں سے ڈرتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، کہو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. یہ جواب ہو رہا ہے. حالانکہ دیکھیں میں اس کا جواب بھی ساتھ ہی عرض کر دوں چونکہ لائیو چل رہا ہے، کسی کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے، سوال جواب بھی ساتھ ہی بتا دینا چاہیے. ان کا جب حصی چیز میں ڈاکہ نہ ہو، مانوی چیز بھی ہو، تو اس میں ہونے والے نقصان کو ڈاکے اور چوری سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ سے کہا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. تو نماز حصی چیز ہے کہ اس میں کوئی چیز اٹھا کر بھاگ جائے، وہ جو رکوع سجدہ نہیں کرتا ٹھیک وہ نماز کا چور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مانوی چیز کو بھی چوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکے میں حریص ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور ہونے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. صحابہ نے کہا عمل قاتل فما بال المقتول، قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے انہ کان حریصا علی قتل اخی، وہ اپنے بھائی کے قتل پہ حریص تھا اس لیے اسے قاتل کہا گیا، حالانکہ وہ مقتول تھا. جو قادیانی ڈاکے میں حریص ہیں وہ چھیننا چاہتے ہیں ہمارے نبی کا منصب، اگرچہ نہیں چھینا گیا لیکن چھینے میں حریص ہیں، لہذا نے کیا کہا جاتا ہے؟ ڈاکو کہا جاتا ہے. لیکن جواب کیا دیا؟ یہ ہمارے نعروں سے ڈرتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، کہو تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تو خدا کے لیے آپ اپنے مطالعے میں اس چیز کو ایک کاپی ایڈ کر لیں، بس 200-300 روپے لگا کر، جس کے پاس وہ پیسے نہ ہو وہ مجھ سے لے لے، لیکن خدا کے لیے کاپی لیں، پینسل لیں. پینسل بھی آپ نے کچی پینسل استعمال نہیں کرنی، اس کا رنگ کچھ عرصے بعد اڑ جاتا ہے. پوائنٹر جو ہے نا، پوائنٹر جو ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی پوائنٹر جیب میں؟ وہ مجھے بتائیں، میں قلم بھی بتا دوں کون سا استعمال کرنا ہے نا. یہ پین استعمال کر لیں، پین کی روشنائی بھی ٹھیک ہے، پین کی روشنائی سے لکھیں، اس کی صحیح پھیلتی نہیں ہے نا روشنائی، اس کی پھیلتی نہیں، موسم کے بدلنے سے نہیں پھیلتی. اور کاغذ ہلکا نہ لیں ڈائری کا، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ہلکے کاغذ میں اچھا کاغذ لیں ایک ہی دفعہ، اور اس طرح کر کے آپ نے اس کی پارٹیشن کرنی ہے. میرا اگلی دفعہ جب چکر لگا، اللہ نے حضرت نے پھر دعوت دے دی، اگر تکلیف دی تو میں نے ہو سکتا ہے میں سارے ایک طالب علم کی منگوا کے ڈائری چیک بھی کروں گا. میں وہ نہ تو روایتی مولوی ہوں نہ روایتی آدمی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوگا، تصویریں بنا کر یوٹیوب فیس بک پہ چڑھا دو، شہزادہ مسجد میں بڑی دھویں دھار بات ہوگی. یہ نہیں، طالب علمانہ حیثیت سے آپ ساتھ ملاقات ہے، اور طالب علمانہ حیثیت سے اگلی دفعہ آپ سب کی ڈائریاں چیک کروں گا. بنا لیں گے نا؟ کتنے عرصے میں بنا لیں گے؟ اگر میں کتنے عرصے بعد واپس آؤں تو مجھے کتنی چھٹی دے رہے ہیں چیک کرنے کے لیے؟ میں کب آؤں واپس؟ جی سبحان اللہ، 3 دن. یہ حضرت اس پر میں کمرے میں لطیفہ سناؤں گا. تو یہ جذباتی فیصلہ بر وقت کا، آپ کو 3 مہینے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ نہیں، یہ وفاق کے امتحانات سے پہلے میں کوشش کروں گا، اور میں نے چکر نہ بھی لگایا تو یہ حضرات آپ سے چیک کریں گے. آپ نے اپنی ڈائریاں خریدنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہیں گے کتابیں کہاں سے لیں گے؟ کتابیں ضروری نہیں ہے، یہاں پر پڑھی کوئی رسالہ اٹھا لو، کوئی چیز، کوئی ایک حدیث اٹھا لو، اس پہ تخریج کا کام شروع کر دو. یہ تو میں نے ایک مثال دی قادیانیت کے حوالے سے. آپ کسی عنوان پہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی ایک حدیث اٹھائیں، یہ قادیانیوں کا مستدل ہے، یہ نشان لگائیں، اس حدیث کو لکھیں، اس حدیث کے راویوں کے بارے میں تحقیق کریں، اس سے فوائد لکھیں جو نیچے آ رہے ہیں. جب آپ یہ لکھنے کا اور جمع کرنے کا شوق بنا لیں گے نا، یقین کیجئے گا چسکا لگ جائے، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، روکنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ زیادہ نہ کیا کریں. تو اللہ کرے آپ سب کو جو شوق لگ جائے. کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو بالکل جواب آتا ہے تو دے دوں میں تاکہ. جی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟
یا آپ کو اس مسجد کے اور مدرسے کے ماحول نے اتنا ڈرا کر رکھا ہوا کہ آپ نہ کوئی سوال کرتے ہیں نہ کوئی جوابات ہیں؟ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے؟ یا سازہ کو بھیج دیتے کمرے میں، آپ پھر سوال کر، تو پھر شرما کیوں رہے ہیں؟ آپ کو کوئی سوال نہ پیدا ہونا یہ اس سے بڑا نقصان دہ ہے اتنا سوال کا پیدا ہونا نقصان، نہ پیدا ہونا زیادہ نقصان دہ ہے۔ جی بھائی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو کر لیں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر دعا کرواتے ہیں ذرا۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ صرف میں نے عقیدے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی۔ آپ مطالعہ کرتے ہیں ادبی کتاب کا، اس میں ایسے ایسے الفاظ ملتے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے، ان کو الگ لکھیں، ان کی ترتیب الگ جمع کریں۔ ہمارے تخصص والے طلباء جو تخصص میں شریک ہیں، ابھی میں ان سے ایک درخواست صرف یہ کروں گا، اس وقت جو تخصص ہے یہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ یہاں کا نظام اللہ کے بہت اچھا الحمدللہ حضرات، چونکہ سازہ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، لیکن عمومی طور پہ کاپی پیسٹ فتاوہ چل رہے ہیں نا۔ کاپی پیسٹ کا مطلب ہے گوگل سے سرچ کرو، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ اٹھا کر نقل کر دیا۔ یہ دھوکہ یہاں تک چلتا رہے گا، آگے جا کر نہیں چلے گا۔ مارکیٹ میں جب اترو گے دنیا بڑی ظالم ہے، وہ ایسے ایسے سوالات لاتے ہیں سامنے کہ پھر آپ کا کاپی پیسٹ نہیں چلے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ایک فتوے کو دینے کے لیے اصل کتابوں سے مراجعت، اور اصل کتاب کے بھی مسئلے سے دائیں بائیں کے 10 صفحات ضرور پڑھ لیں، پھر پڑھ کر آپ اپنا فتویٰ لکھیں۔ ابھی رات وہاں پہ مہد الخلیل میں اساتذہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے سال کے فتاویٰ طلباء خود لکھتے ہیں، دوسرے سال کے لیے ہم ان کو ڈیجیٹل لائبریریوں کی اجازت دیتے ہیں۔ میں نے کہا دوسرے سال میں بھی اجازت نہ دیں، جو انہوں نے 2 سالوں میں فتوے لکھے ہیں دوسرے سال میں انہی کی تخریج کریں، وہ کمپیوٹر پہ کریں، اس کو جتنا مرضی محقق بنا لیں، لیکن فتویٰ کمپیوٹر پہ نہ ڈھونڈیں۔ ڈیجیٹل مشینری ہمارے دماغی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کو تو یاد نہیں، آپ نے ذرا والدین سے پوچھنا، ان کو دونی تینی کے پہاڑے یاد ہوتے تھے، 2 کا پہاڑا 3 کا پہاڑا۔ کیوں؟ اس وقت تک کیلکولیٹر نہیں آیا تھا تو 20 تک کے پہاڑے ویسے یاد ہوتے، اتنے کو اتنے ضرب دو تو اتنے بنتے ہیں، لیکن جب کیلکولیٹر آیا تو اب گنتی بھی بھول گئی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ذاتی صلاحیت تب ختم ہوتی ہے جب مشینری پہ اندر اعتماد کرنا شروع کر دیا جائے۔ جو پہلے والے تو کہتے ہیں نا کہ وہ کتابوں میں لکھتے تھے تو کہتے ہیں یہ تو شاید ہے، اس کا کیا فائدہ، کتابت اس کے لیے قید بن جاتی، لیکن حافظے میں محفوظ کو اصل علم تو یہ ہے۔ تو اب تو ایک موبائل جیب سے نکل جائے تو صرف 70,000 کا موبائل نہیں جاتا، آپ کا اولا سے لے کر درس نظامی تک کا سارا علم بھی اس میں چلا جاتا ہے۔ پیچھے نام مسئلہ موبائل کے بغیر بتانے پہ قادر، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے خدا کے لیے اپنی استعداد پہ توجہ دیں۔ یہ علامہ شامی رحمہ اللہ لکھا ہے، حضرت سے اس کا حوالہ پوچھ لیں، یجب علی المفتی ان یکون من اہل الاجتہاد، مفتی پہ واجب ہے کہ وہ درجہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہو، اس درجے کا بندہ مفتی کہلوانے کے لائق ہے۔ اگر اس درجے کا نہیں ہے فلا یحل له یفتی الا بطریق الحکایہ، پھر اس کے لیے فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی کا اٹھا کر نقل کر دے اور کہہ دے یہ فلاں کا فتویٰ ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اندر اجتہادی صلاحیت پیدا کریں۔ اجتہادی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اجتہاد کوئی حرام نہیں ہو گیا، نبوت بند ہے، لیکن اجتہاد ہم نے کہا چونکہ 4 مجتہدین ہیں، اس کے بعد یہ بریک لگا دی بھئی 4 مجتہدین تو ٹھیک ہے، وہ تو فقہ میں مکمل ہو گیا کام، لیکن آپ کے دماغ میں اتنی ذہانت اتنی فطانت ہونی چاہیے، ہر جدید فتنے کو اٹھنے سے پہلے، سوال اٹھنے سے پہلے اس کی نبازی کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ مارکیٹ میں ارد گرد گھومیں، اپنے دماغ کو کھپائیں، ایک سوال کی ممکنہ صورتوں کو سوچیں، اس پر خود اعتراض وارد کریں، پھر آپ کی عقل بھی تیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علمی طور پہ سطح کا بنا دے کہ ہم قوم کے لیے مفید فرد بن سکیں۔ اور ایک آخری نصیحت جو ہر جگہ میں طلباء سے عرض کرتا ہوں، ہم عالم بننے کے بعد پبلک پراپرٹی ہیں، عالم بننے کے بعد ہم کیا ہیں؟ پبلک پراپرٹی ہیں۔ آپ دیکھیں سکولوں کالج آپ جہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کے مدرسے میں کون زکوٰۃ دے رہا ہے، کون عشر دے رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، کھانا آپ کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بجلی استعمال سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ قوم کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے اوپر، وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں تاکہ یہ علماء کی جماعت تیار ہو، لیکن جب عالم بن جاتے ہیں تو ہر چیز پہ یعنی پھر وہ اپنی حدود بندیاں، حضرت کا یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے۔ عالم بننے کے بعد آپ پوری قوم کی میراث ہیں، جس طرح قوم نے اپنے موال خرچ کر کے آپ کو عالم بنایا ہے، اب آپ نے ان کو ریٹرن دینا ہے۔ اور کنواں نہ بننا، ہمارے علماء کی سب سے بڑی مسئلہ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں علماء تو کنویں جیسے ہوتے ہیں، پیاسا کنویں کے پاس خود آتا ہے۔ کتاب و سنت میں کنویں کی تعریف نہیں ہے، کنویں کے احکام آتے ہیں کہ اس میں کتا گر جائے تو کیا کرنا ہے، بلی گر جائے تو کیا کرنی ہے، فلاں ہو جائے، کنویں کے احکام ہے۔ تعریف بادلوں کی آئی ہے، وہ خشک زمینوں پہ جا کر خود برستے ہیں، خود خشک زمینوں کو جا کر سیراب کرتے ہیں۔ آپ نے بڑے ہو کر بادل بننا ہے، کیا بننا ہے؟
بادل بننا ہے، سنسان علاقوں میں، بے آباد مساجد میں، بے آباد جگہوں پہ جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو آباد کرنا ہے، لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ داعیانہ فکر لے کر نکلیں گے تو آپ کے عالم بننے کا فائدہ ہے۔ کنویں بنے گا تو وہ تو آپ بیٹھے رہے، یہاں بھی کنویں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا فرق نہیں ہے، جو بھی آئے گا اس میں کنویں میں لوگ ڈوبتے ہیں، بادلوں میں ڈوبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کنویں میں گندگی پاکی ناپاکی کے احتمال ہوتے ہیں، بادلوں میں یہ احتمال نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مثل ما بثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر کہہ کر اپنے علم کو بھی بارش سے تشبیہ دی ہے۔ تو آپ اس بارش کے وارث ہیں، کنویں کے وارث ہیں، تو بارش بنیں گے نا انشاءاللہ۔ خشک جہاں آپ کے علاقوں میں ہر جگہ ضرورت ہو، ختم نبوت کا کام بھی کرنا ہے، عقائد کا کام بھی کرنا ہے، اور یہ کاپیوں والا ایک دفعہ کام شروع کریں، انشاءاللہ دن بدن اس میں ترقی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ تعالیٰ عنہ محمد ما هو اہلہ۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے جتنے طلباء نے اس مجلس میں شرکت فرمائی، یا اللہ ان سب کو ہمارے اپنے پیارے پیغمبر کے دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام طلباء، اساتذہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی ہر طرح سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام ضروریات زندگی کو یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کی تمام تقاضوں اور مسائل کو یا اللہ تو اپنے رحم اور فضل سے یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے علم میں عمل میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ ہمارے تمام طلباء کو ہم سب کو یا اللہ باعمل انسان بنا۔ اے اللہ ہمارے جو طلباء ذہنی طور پہ کمزور ہیں ان کے حافظوں کو درست فرما۔ یا اللہ قوت حفظ میں اضافہ فرما، قوت فہم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی ہر جگہ پہ حفاظت فرما، ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما، اندرونی اور بیرونی خطروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان جس میدان میں بھی ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں ہر ایک کی یا اللہ تو مدد فرما۔ اے اللہ تو تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ختم نبوت کی برکت سے یا اللہ قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔